محترم بہت ہی خوبصورت انداز میں خوبصورت کتاب کے ساتھ ہماری قلب و ذہن کو منور کر رہے تھے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد قاسم صاحب نقشبندی صاحب. اللہ رب العزت علامہ صاحب کے مزید علم و عمل آواز میں برکت عطا فرمائے. سامعین حضرات، آپ کے سامنے کتاب کے دوران ہمارے اسٹیج کی زینت بنے پیر طریقت رہبر شریعت نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. آج کی اس محفل میں ہمارے جامعہ کے الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم: ان الدین عند اللہ الاسلام. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی ازواج سیدنا مولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. بہت بڑی تعداد ہے، نواز پڑھی بلند ہوا. الصلاۃ والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ. صدر محفل جگر گوشہ پیر بارو کریم لہپال، استاد العلماء شیخ الحدیث و تفسیر صاحبزادہ والا شان حضرت خواجہ پیر محمد عبدالصمد الحسنی الباروی دامت برکاتہم القدسیہ، بہت ہی عزت و احترام کے لائق ایک روحانی اور علمی گھرانے کے چشم و چراغ، عالم بعمل، خطیب ذیشان حضرت علامہ مفتی محمد قاسم حسان صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اس ادارے کے روح رواں مجاہد اہل سنت، پیر طریقت رہبر شریعت، استاد العلماء، عالم بعمل، صاحبزادہ پیر خواجہ احمد حسن الحسنی الباروی دامت برکاتہم القدسیہ، اس خوبصورت بزم میں جلوگر معزز علماء ذیشان، دور و نزدیک سے تشریف لائے برادران اسلام، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لاکھ لاکھ فضل و احسان اس عظیم و شان جامعہ خیر الانام کی اس سالانہ جلسہ دستار فضیلت میں حاضری کا شرف نصیب ہوا. رب قدوس ہم تمام کی حاضری بارگاہ عزتی میں قبول و منظور فرمائے. قرآن مقدس کی ایک معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل ہوا. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کریم کے نزدیک سب سے پیارا دین دین اسلام ہے. جس شخص کو دین اسلام نصیب ہوا
اس کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ مسلمان کا تعلق دو چیزوں سے ہے، ایک کو ایمان کہتے ہیں اور ایک کو اسلام کہتے ہیں۔ ایمان عقیدہ کا نام ہے اور اسلام کردار کا نام ہے۔ ایمان عقائد و نظریات کا نام ہے اور اسلام احکامات دینیہ کا نام ہے۔ الحمدللہ ہم لاکھ لاکھ کروڑ ہا شکر کرتے ہیں، مالک کائنات نے کسی غیر مسلم گھر میں پیدا نہیں کیا، ہمیں کلمہ اور ایمان والے گھر میں پیدا ہونے کی سعادت عطا فرمائی۔ روئے زمین پر ہماری سب سے بڑی دولت ہمارا ایمان ہے۔ ہمیں اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، جاگیر و جائیداد، ہر شے سے محبت ہے، لیکن جب بات ایمان کی ہو تو ہم ایمان کی خاطر کل کائنات اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات کو وحدہ لا شریک ماننے کا نام ایمان ہے۔ اس کو اپنی ذات و صفات کے اندر تنہا، یکتا، بے مثل و بے مثال ماننے کا نام ایمان ہے۔ اللہ پاک کو اپنا خالق، مالک اور کل کائنات کا بنانے والا اور چلانے والا تسلیم کرنے کا نام ایمان ہے۔ عقیدہ حقہ اہل سنت و جماعت، عقائد اہل سنت کی تمام کتب ان عقائد سے بھری پڑی ہیں کہ ساری کائنات کا بنانے والا بھی وہی ہے اور کائنات کا کل نظام چلانے والا بھی وہی ہے۔ اپنی کل کائنات بنانے میں نہ کسی کا محتاج ہے اور نہ کائنات کا نظام چلانے میں وہ کسی کا محتاج ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مالک ارض و سما پر ہمارا یقین و اعتماد ہے۔ اس رب ذوالجلال نے انبیاء کرام کا سلسلہ مخلوق کی ہدایت کے لیے جاری فرمایا۔ اللہ کے جلیل القدر رسل انبیاء کرام جلوہ گر ہوتے رہے اور اپنی اپنی ڈیوٹی انجام دے کر اپنے مالک کی بارگاہ میں لوٹتے رہے۔ آنا جانا لگا رہا۔ پھر محبوب کریم تاجدار کونین علیہ السلام ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے۔ سب آئے پھر گئے، آئے پھر گئے۔ اب آقا آئے ہیں تو اب آقا پاک کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب قیامت تک میرے آقا کی ختم نبوت کا جلوہ رہے گا، آقا پاک کی ختم نبوت کا غلبہ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا پاک علیہ السلام سب سے کم عرصے میں دنیا کا سب سے بڑا انقلاب اگر کائنات میں برپا کیا ہے تو امام الانبیاء تاجدار کائنات علیہ السلام کی ذات نے کیا ہے۔ خالقت در بدر تھی، اسی لیے کہتے ہیں وہ زمانہ جاہلیت تھا۔ میں اس کی نشانیوں پہ بات نہیں کروں گا کیونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ دنیا کا تاریخ ترین وقت گزر رہا تھا جب میرے آقا پاک کائنات کے اندر جلوہ گر ہوئے۔ اخلاقیات کی حوالے سے، نظریات کے حوالے سے، ہر حوالے سے وہ سیاہ ترین دور تھا۔ میرے آقا پاک علیہ السلام نے ایمان کا شعور عطا فرمایا۔ اس قدر اللہ کی ذات پہ دلائل دیے کہ بن دیکھے کروڑوں سینوں میں اپنے رب پر یقین پیدا ہو گیا۔ میرے آقا پاک علیہ السلام نے ہدایت کے وہ چراغ جلائے کہ چار دانگ عالم میں جس کو کل تک زمانہ جاہلیت کہا جاتا تھا،
چند سالوں کے بعد پوری کائنات میں نور، روشنی اور ہدایت کا آفتاب جگمگاتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے آقا نبی مکرم علیہ السلام کی ذات والا صفات وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کے ساتھ تمام کی تمام ضروریات دین جڑی ہوئی ہیں۔ آقا مولا علیہ السلام ہی نے اللہ کریم کا تعارف کرایا۔ آقا پاک علیہ السلام ہی نے ہمیں اللہ کا قرآن عطا فرمایا۔ آقا پاک علیہ السلام ہی نے ہمیں دین اللہ سے لے کر ہم لوگوں کو عطا فرمایا۔ آقا پاک علیہ السلام ہی نے ہمیں ہدایت کی راہوں پر گامزن فرمایا، ہمیں عقیدہ دیا، ہمیں ایمان دیا اور ہمیں روشنی کی راہیں عطا فرمائی۔ چند لفظوں میں یہ گزارش کر رہا ہوں، پھر میں اپنے موضوع پر آنا چاہتا ہوں، لیکن دائیں بائیں اندر باہر سارے ذرا بولیے گا سبحان اللہ۔ مٹھا نہیں بولتے، اونچا کر کے بولتے ہیں، ذرا بولیے گا۔ آپ سنیے گا دوستو، تمام کی تمام ضروریات دین اور ضروریات ایمان میرے آقا پاک کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اللہ پاک کی پہچان، میرے آقا پاک کا وسیلہ، قرآن کا نصیب ہونا، میرے آقا پاک علیہ السلام کا واسطہ اور وسیلہ، ہمیں ایمانیات اور اسلامیات کی خبریں ہونا، آقا پاک علیہ السلام کا وسیلہ، سینوں میں نور ہو یا چہروں کا نکھار ہو، یہ سب در مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی خیرات ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے وہ اللہ کا قرآن جو اللہ نے حضور کو امانتاً دیا، اور وہ اسلام جو اللہ نے میرے آقا پاک کو امانتاً دیا، وہ امانت میرے آقا پاک نے اپنے صحابہ کرام اور اہل بیت کرام علیہم رضوان کو عطا فرمائی۔ رسول خدا علیہ السلام کی اس امانت کو صحابہ نے اپنے سینے میں سمویا، آقا پاک کی اہل بیت نے اپنے سینوں میں سمویا، اور پھر حضور کے مشن کو آگے بڑھایا، آگے بڑھایا، آگے بڑھایا، یہاں تک کہ ایک زمانہ ایسے آتا ہے کہ جب دین مکہ سے چل رہا تھا، جب مدینہ میں پھیل رہا تھا، اور جب دین طائف کی وادیوں میں پھل پھول رہا تھا، اور مصطفیٰ پاک علیہ السلام کے جانثار آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہو رہے تھے۔ ایک وہ دور بھی تھا جب چند گنتی کے مسلمان تھے، لیکن یہ میرے آقا کے صحابہ کا ایک کردار نظر آتا ہے کہ جب زمانہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آتا ہے تو 65 لاکھ مربع میل پر مصطفیٰ کے دین کا پرچم لہراتے ہوئے نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلافت، نعرہ حیدری۔ میری بات ذرا توجہ کے ساتھ سماعت کرنا۔ صحابہ کرام نے اس دین کے لیے اتنی محنت کی، چاہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہو، چاہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہو، چاہے خلافت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایام ہو، چاہے حضرت مولائے کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک زمانہ ہو، چاہے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہو، چاہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہو، ان میں کوئی شخص گھر نہیں بیٹھا ہے، ان میں کوئی شخص ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھا ہے۔ آقا کی امانت کو انہوں نے فروغ دیا ہے، پرچم اسلام کا پھریرا انہوں نے وسیع کیا ہے، آقا پاک کے دین کا پیغام 4 تانگے عالم میں پہنچایا ہے، اور حال یہ ہے کہ 65 لاکھ مربع میل پر چند سالوں میں دین پھیلتا ہوا نظر آتا ہے، اور حال یہ ہے، قربانی کی کیفیت یہ ہے، کربلا کا میدان ہے، ایک طرف دین کی بات ہے،
اور ایک طرف ایک دنیاوی تخت و تاج پر اپنی جان دینے والے بدبخت کی بات ہے، اگر وہاں پر دین بچاتے ہیں تو جان جاتی ہے، اور جان بچاتے ہیں تو آقا پاک کے دین پہ آنچ آتی ہے۔ کربلا والوں کیا کرو گے؟ فرمایا بھائی بھی آج جہاں کٹا کے دکھائیں گے، آج بھتیجے بھی قربان کر کے دکھائیں گے، آج جہاں پر اپنی گردنیں بھی کربلا کی خاک پر قربان کر کے دکھائیں گے، اور دنیا والوں کو بتائیں گے اے لوگوں اسلام کو پھیلایا مصطفیٰ کے صحابہ نے ہے، اسلام کو بچایا مصطفیٰ کی آل نے ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ نعرہ دا فائدہ کو نہیں، نعرہ لے مار سکتے ہو، نعرہ ہوئے تے نعرہ لا نعرہ ہوئے، اے مادی نعرہ دا مینوں شوق ہونے، ٹھیک ہے نا؟ نعرے مار سکتے ہو تو مارو، نہیں تا سمیہ لیا لیا دیا بھیڑے رومن نالو چپ چنگی ہے، اگر نعرہ ہے تو نعرہ سڑاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ میرے بھائیوں میں کیا کہنا چاہتا ہوں، اب ذرا بغور سماعت کیجئے گا۔ ہمارے پاس سب سے بڑی دولت ہمارا دین ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا اسلام ہے۔ اب یہ دین دینے والا اللہ پاک ہے، اور اللہ نے حضور کو امانتاً دیا ہے، جنہوں نے کانٹوں پہ چل کر، پتھر کھا کر، لوگوں کے تانے سہ کر، بھوک و افلاس کی زندگی دیکھ کر میرے آقا پاک نے شیب ابی طالب کی گھاٹیوں کی رنجشیں اور تکلیفیں برداشت کر کے اس دین متین کو عام کیا ہے۔ مکہ پاک چھڑایا گیا، فرمایا چھوڑ دیں گے، شہر چھوڑ دیا، مکہ چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، مدینہ پاک آباد کر دیا، فرمایا ہم دین کی بات کریں گے۔ میرے آقا پاک کو طائف کی وادیوں میں زخمی کیا گیا، فرمایا زخم منظور ہے پر ہم دین کی بات کریں گے۔ کبھی احد کے میدان میں کھڑے ہیں، اور کبھی میدان بدر میں جلوہ گر ہے، کبھی تبوک کی وادیوں کا سفر نظر آتا ہے، اور کبھی خندق کھدائی نظر آتی ہے، کبھی حنین کا مارکا نظر آتا ہے۔ میرے آقا پاک کتنی محنت اور کوشش کر رہے ہیں۔ اب دین دینے والا میرا رب ہے، اور امت تک دین پہنچانے والے میرے آقا نبی پاک علیہ السلام ہے، اور حضور نے وہ دین قرآن کی صورت میں امانتاً، حدیث کی صورت میں امانتاً اپنے صحابہ کو عطا فرمایا، اور فرمایا بلغوا انی ولو آیا، اگر ایک آیت بھی تمہیں یاد ہے اس کو آگے پہنچانا ہے، اس کو بھلانا نہیں ہے، اس کو اپنے دامن میں سمیٹ کے نہیں رکھنا، بلکہ میری امت تک پہنچانا ہے۔ پھر صحابہ میدان میں نکلتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، جانثاریاں کرتے ہیں، کبھی یمن کو فتح کیا جا رہا ہے، کبھی شام پہ پرچم اسلام لہرائے جا رہے ہیں، اور کبھی جناب والا وہاں ایران فتح ہو رہا ہے۔ شرق و غرب کے اندر صحابہ کرام نے اس دین کو پہنچایا ہے۔ میرے آقا پاک کی آل پاک نے اس دین کو بچانے کے لیے، تحفظ کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی ہے، اور کل کائنات قربان کر کے دکھا دی ہے۔ اب دوستو میں نے جو نام لیے ہیں، ان ناموں میں 4 نام ہیں۔ ایک نام میں نے خالق کائنات جو دین دینے والا ہے، دوسرا نام میرے آقا پاک جو اللہ سے دین لینے والے ہیں، اور 2 نام ایک حضور کے صحابہ کا ہے، ایک نبی کی آل کا ہے، جنہوں نے مصطفیٰ کے دین کو پھیلایا ہے، خدمت دین کی ہے، اور آقا پاک سے دین لے کر اس امت تک پہنچایا ہے۔ اور یہی عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے، اور یہی وجہ ہے ہم اللہ کی توحید پر بھی پہرا دینے والے ہیں، مصطفیٰ کی عزتوں پر بھی پہرا دینے والے ہیں، صحابہ کی عزتوں پر بھی پہرا دینے والے ہیں، آل محمد کی طہارتوں پر بھی پہرا دینے والے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ ہم کسی ایک سے اعراض کرنے والے نہیں ہیں، یہی فرق ہے دیگر لوگوں میں اور ہمارے اندر۔ کوئی توحید کی بات کرتا ہے، در رسول سے دور نظر آتا ہے، کوئی میرے آقا پاک کی آل کا ذکر کرتا ہے، اصحاب رسول سے دور نظر آتا ہے، کوئی صحابہ کے نعرے لگاتا ہے، آل رسول سے دور نظر آتا ہے۔ یہ آل سنت ہیں، یہ یا رسول اللہ کہنے والے ہیں۔ یہ ہماری ہی تو محفل ہے جہاں نعرے تکبیر کی آواز بھی بلند ہوتی ہے، جہاں نعرہ رسالت کا نعرہ بھی لگایا جاتا ہے، جہاں نعرہ تحقیق کی آواز بھی بلند ہوتی ہے،
جہاں پر نعرہ حیدری کا نعرہ بھی لگایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ لوگوں ہم احسان فراموش نہیں ہیں، ہم احسان ماننے والے ہیں، اللہ دینے والا ہے، نبی پاک اللہ سے دین لینے والے ہیں، اور حضور نے وہ دین صحابہ اور اہل بیت کو دیا ہے، اور صحابہ اور اہل بیت نے وہ دین اس امت کو دیا ہے۔ لہذا جس کو اپنے مومن ہونے پر، اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہے، اللہ کی توحید کا قائل بھی ہوگا، آقا پاک کی رسالت و ختم نبوت کا قائل بھی ہوگا، مر جائے گا نہ صحابہ سے منہ پھیرے گا نہ آل محمد سے منہ پھیرے گا۔ الحمدللہ یہ ہم اہل سنت و جماعت ہے، یہ ہم اہل سنت و جماعت ہے، یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ آئیے میں نے عقائد کے حوالے سے بڑے مختصر انداز میں چند لفظوں کے اندر اپنا مدعا آپ کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ میرے بھائیوں، جس کو اپنے مومن ہونے پہ ناز ہے وہ میرے آقا پاک کے صحابہ کرام سے کبھی منہ نہیں پھیر سکتا، جس کو ایمان پر ناز ہے وہ میرے آقا پاک کی آل سے کبھی منہ نہیں پھیر سکتا، اور اس کی بدبختی کا انجام کیا ہوگا جو ذات محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا سے کنارہ کشی کرنے والا ہے اور در رسول مقبول علیہ السلام سے بغاوت کرنے والا ہے۔ ان تمام کے تمام محبتوں کا دلوں میں بٹھایا جانا یہ ایمان کے لیے لازم ہے، ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اب آئیے میں دوسری طرف دوسرے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، ذرا توجہ کے ساتھ بات کو سماعت کیجیے گا اور دل و دماغ میں بٹھائیے گا، ذرا سبحان اللہ بول دیں، نعرہ سنا دیں تاکہ مہمان کا استقبال ہو جائے اور میری بات جاری ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ میرے بھائیوں سماعت کیجئے گا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک بہترین دین دین اسلام ہے۔ اور ایک جو صاحب اسلام جس مسلمان جس کو کہتے ہیں، پہلی بات اس کا ایمان ہے، اور ایمان کے حوالے سے میں نے ایمان کی شرائط پیش نہیں کی ہیں، میں نے صرف آپ کو یہ معیار بتایا ہے کہ آج طرح طرح کے فتنے پھوٹ رہے ہیں اور آقا پاک علیہ السلام کی نسبتوں کے لیے لوگ طرح طرح کی دلیلیں کھڑ کر میرے آقا پاک کی نسبتوں سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لہذا اگر آپ اپنے ایمان کا تحفظ چاہتے ہیں، اپنے ایمان کی بہار چاہتے ہیں، تو ذات محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے وفا ضروری ہے، اور حضور کی وفا کے لیے آپ کے صحابہ اور اہل بیت دونوں کی وفا ضروری ہے۔ ہمیں اللہ پاک نے یہ خوبصورت مسلک حق کا اہل سنت و جماعت عطا فرمایا ہے۔ اب دوسرے حوالے سے میں نے کہا کہ پہلا معاملہ ہے ایمان کا اور دوسرا معاملہ ہے اسلام کا۔ میرے بھائیو، اسلام کیا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ میرے رسول تمہیں جس بات کا حکم دیتے ہیں تم نے وہ کام کرنا ہے، اور جس کام سے میرے نبی منع کرتے ہیں تم نے وہ کام نہیں کرنا۔ اگر کوئی پوچھے کہ اسلام کی سب سے مختصر تشریح بیان کرے تو یہ دو جملے اللہ کی مقدس کتاب کے یہ کافی ہیں کہ میرے آقا پاک جو حکم دیں وہ ہم پر لازم ہے، یہی اسلام ہے، اور میرے آقا پاک علیہ السلام جس چیز سے منع کریں اس کو چھوڑ دینا ہمارے لیے لازم ہو، ضروری ہے۔ اب اس آئینے کے اندر میں تھوڑا سا چند لمحات کے لیے، کیونکہ موضوع پر جاتے جاتے مجھے تھوڑا وقت لگے گا، لہذا میں بالکل اختصار کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں۔ میں تھوڑا سا اس آیت کے تناظر میں اپنے معاشرے کو آئینے کے سامنے لاتا ہوں۔ ان دونوں آیات مقدسہ، ان دونوں جملوں کے سامنے میں معاشرے کو رکھتا ہوں۔ پہلی بات، ما آتاکم الرسول فخذوہ، میرے نبی تمہیں جس بات کا حکم دے وہ کام تم نے کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم معاشرہ ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم
کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہلانے والے ہیں۔ اب اس آیت کے سامنے اپنے آپ کو کٹہرے میں پیش کیجئے اور اس معاشرے سے پوچھئے، میں اجتماعی بات کر رہا ہوں، الا ما شاء اللہ، سوائے چند ایک کو اس سے استثناء ہے، میں عمومی بات کر رہا ہوں۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، میرے نبی پاک تمہیں جس بات کا حکم دے وہ کام تم نے کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، آقا پاک علیہ السلام نے ہمیں سب سے پہلی تعلیم ایمان کے بعد نماز کا حکم دیا ہے، اور صرف حکم نہیں دیا ہے، بہت بار بار اس پر زور دیا ہے۔ اللہ کا قرآن گواہ ہے، میرے آقا پاک کا فرمان گواہ ہے۔ اب اگر دیکھا جائے اجتماعی طور پر معاشرے کے اندر نماز کی انتہائی کمی نظر آتی ہے۔ اگر میں بولوں 1% آدمی مسلمان، 1% مسلمان آج نمازی ہے اور 99% بے نماز ہیں، تو یہ سچ نہیں ہے، یہ مبالغہ ہے، یہ میں 1% زیادہ بیان کر رہا ہوں۔ ہزاروں کی آبادی میں جب مسجد میں دیکھتے ہیں تو 50 نمازی نظر آتے ہیں، 10 نمازی نظر آتے ہیں، 100 نمازی نظر آتے ہیں۔ آپ اطراف میں، اپنے بچوں میں، اپنے گھر والوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے کولیگز میں جدھر بھی دیکھیں گے آپ خود گواہی دیں گے کہ دین اسلام کا جو پہلا فرض ہے نماز، آج وہ نماز ہمارے معاشرے میں نہیں ہے۔ اب قرآن تو تقاضا کرتا ہے میرے نبی جس کام کا حکم دے وہ کام تم کرو، لیکن ہمارا معاشرہ نماز سے دور نظر آتا ہے۔ میں ایک ایک بات پر تفصیل بیان نہیں کروں گا، اختصار کو ساتھ لیتے ہوئے میں بات آگے بڑھاؤں گا۔ میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا دین متین نے ہمیں نماز کا درس دیا، آج ہمارا معاشرہ نماز سے محروم نظر آتا ہے۔ دین متین نے ہمیں ماہ رمضان کے روزے کا درس دیا، آج ہمارا معاشرہ ماہ رمضان کی بے حرمتی کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ ذرا نعرہ لگا دیجئے، استقبال بھی ہو جائے گا اور بات بھی جو ہے وہ توجہ بڑھ جائے گی۔ نعرہ تکبیر، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک لبیک۔ ماشاءاللہ سامعین محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ میرے آقا پاک علیہ السلام جو حکم دے وہ ہم پر لازم ہے، یہ اللہ پاک نے ہم پر ضروری کر دیا ہے۔ اب حکم ہوا نماز کا تو نماز سے یہ معاشرہ محروم نظر آیا۔ حکم ہوتا ہے ماہ رمضان کے روزوں کا تو یہ معاشرہ ماہ رمضان کے روزوں سے محروم نظر آتا ہے۔ حکم ہوتا ہے خدمت والدین کا، یہ معاشرہ خدمت والدین سے محروم نظر آتا ہے۔ حکم ہوتا ہے رزق حلال کا، اس معاشرے کے اندر ہمیں ہر طرف حرام کا زور نظر آتا ہے۔ حکم ہوتا ہے پردے کا، اس معاشرے میں بے پردگی عام نظر آتی ہے۔ حکم ہوتا ہے سچ بولنے کا، اس معاشرے میں سچ ناپید نظر آتا ہے۔ حکم ہوتا ہے اللہ پاک کو راضی کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا، اللہ کے نام پہ مال دینے کا، لیکن اس معاشرے کے اندر ہمیں زکوٰۃ دینے والوں کی بہت کمی نظر آتی ہے۔ حکم ہوتا ہے اپنی زمینوں سے، فصلوں سے اور ہر طرح کی اجناس سے بچے دینے کا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آستانہ عالیہ پیر سیاق شریف، آستانہ عالیہ پیر بارو شریف۔ سبحان اللہ، تمام یہ بات تشریف۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چونکہ یہ ایک عظیم الشان جامعہ ہے
اور پیر بارو کریم لجپال رحمت اللہ تعالی علیہ کے زیر سایہ اور پیر سواق شریف لجپال رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی نگاہ فیض سے یہ ایک بہت بڑی جامعہ ہے، تو یہاں پر ان بڑی بڑی شخصیات کی جلوہ گری یہ ان کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور ایسے ہی حضرات اتنی بڑی جامعات کے اندر جلوہ گر ہوتے ہیں۔ اللہ پاک جو ہمارے اکابرین جلوہ گر ہو رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں ان کے قدموں کا صدقہ برکتیں عطا فرمائے اور دین متین اور ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ آپ ذرا اپنی موجودگی کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز سے بولیے گا سبحان اللہ۔ سامعین محترم، میں پھر دوبارہ اپنی بات کو ریپیٹ کرنے لگا ہوں۔ اسلام کیا ہے؟ میں نے کہا دو جملے ہیں، جو تمہیں نبی پاک علیہ السلام حکم دیں وہ کام کرو، اور جس سے منع فرمائیں وہ کام چھوڑ دو۔ ہم نے معاشرے کو سامنے رکھا کہ آقا پاک جو فرماتے ہیں کیا ہم وہ کرتے ہیں؟ نماز کا حکم ہوا تو آج معاشرے میں نماز نہیں ہے، زکوٰۃ کا حکم ہوا آج معاشرہ زکوٰۃ سے محروم ہے، اگر فصلوں سے اپنی اجناس سے عشر کا حکم ہوا آج اللہ کے نام پر 10واں 20واں دینے والوں کی تعداد بہت تھوڑی نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے۔ اگر حکم ہوتا ہے ہمیں سچ بولنے کا، اگر حکم ہوتا ہے ہمیں خدمت والدین کا، اگر حکم ہوتا ہے ہمیں شرم و حیا کا، ہر معاملے میں یہ امت بہت پیچھے نظر آتی ہے۔ یوں لگتا ہے جن کاموں کا آقا پاک نے حکم دیا ہم نے ان کاموں سے اعراض کر دیا ہے اور ان کاموں سے ہم نے منہ موڑا ہوا ہے۔ ہمارا معاشرہ اس بات کی عکاسی کر رہا ہے اور اس بات پر دلالت کر رہا ہے۔ اب دوسرا حصہ آیہ مبارکہ کا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور میرے نبی پاک تمہیں جن باتوں سے منع کریں ان کاموں کو تم نے چھوڑنا ہے، ان کاموں کے پاس نہیں جانا اور ان معاملات سے تم نے دور رہنا ہے۔ یہ شریعت کا حکم ہے ہمیں کہ جن کاموں سے حضور نے منع کیا وہ کام ہم چھوڑ دیں۔ آئیے ذرا معاشرے کو اس حوالے سے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اور اس تناظر میں ہم اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ نے کن باتوں سے منع فرمایا؟ میرے آقا پاک علیہ السلام نے سود سے منع کیا ہے، اور میرے رب نے فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود کھانے والوں تم خدا رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہو۔ اتنی بڑی لعنت کہ ایک لقمہ ماں کے ساتھ بدکاری کے برابر ہے اور اللہ کے ساتھ نبیوں کے قتل کے برابر ہے۔ اتنی بڑی لعنت بھی آج ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہے۔ میرے آقا پاک نے منع فرمایا کہ جوئے کا لین دین یہ مسلمانوں کا شعار نہیں ہے، لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں لوگ چھوٹی چھوٹی گیموں پہ بھی جوا کھیل رہے ہیں اور کرکٹ کے میچوں پر بھی جوا چل رہا ہے۔ گیم کم ہوتی ہے، جوا زیادہ چلتا ہے، اور اس جوئے کی بدولت کتنے گھر بکتے دیکھے، کتنے کاروبار اجڑتے دیکھے اور کتنے لوگوں کی عزتوں کے جنازے نکلتے دیکھے۔ میرے آقا پاک علیہ السلام نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ تم نے جھوٹ نہیں بولنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ آج کا مسلمان یہ جملہ بولتا ہے کہ جھوٹ بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہے۔ ہماری سوچ کیا ہے میرے بھائیوں؟ ہماری فکر کیا ہے؟ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لیکن ہم جا کس طرف رہے ہیں؟ جھوٹ سے منع کیا تو جھوٹ ہمارے اندر ہے، ماں باپ کی بے حرمتی اور بے عزتی سے منع کیا تو یہ بڑا گناہ بھی آج ہمارے معاشرے میں عام نظر آتا ہے۔ رشوت سے منع کیا گیا تو آج ہمارا ہی معاشرہ رشوت سے بھرا پڑا نظر آتا ہے۔ میرے آقا پاک نے کسی کا حق مارنا، کسی کی زمین دبانا، کسی کی جائیداد پلاٹ پر یا کسی کے حق پر قبضہ کرنا یا کسی سے قرض لے کر کھا جانا، تباہ جانا منع کیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ سارے کا سارا ظلم ہر طرف عام نظر آتا ہے اور ہر طرف جناب والا ایک معاشرے کے اندر تباہی اور بربادی نظر آتی ہے۔ پورا معاشرہ گناہوں کی لپیٹ میں نظر آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اب میں تھوڑا سا آپ کو جھنجھوڑوں گا اور آپ سے سوال کروں گا۔ میرے آقا پاک علیہ السلام جب جلوہ گر نہیں ہوئے تھے، حضور کی آمد سے پہلے جو کفار کا دور تھا، جو کفر کا دور تھا، ہم کہتے ہیں وہ زمانہ جاہلیت تھا۔ کون سا زمانہ تھا بولیے گا؟ زمانہ جاہلیت تھا۔ پھر نور آیا، پھر روشنی آئی، پھر اسلام آیا، شریعت کی بہاریں آئیں، پوری کائنات میں ایک روشنی عام ہو گئی، اور پھر آج ہمیں یہ معاشرہ نظر آ رہا ہے، ہمیں یہ دور نظر آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں غور تو کرو، وہ جو زمانہ جاہلیت تھا، یعنی جب جہالت تھی، جب پڑھا لکھا لوگ نہیں تھا، پڑھے لکھے دور
दौर में ही थे, उस दौर में और आज के दौर में फर्क क्या है मेरे भाइयों? हमारे अंदर और उनके अंदर फर्क क्या है? वो लोग भी तो शराब पीते थे, आज भी तो शराब आम है। वो लोग भी तो बदकारियां करते थे, आज भी तो बदकारियां की जा रही हैं। वो लोग भी तो लोगों की जमीनों और जायदादों पे कब्जे करते थे, आज भी वो सब कुछ हो रहा है। वो लोग भी बेहया और बदकार थे और आज भी बेहयाई और बदकारी जो है वो सर चढ़कर बोल रही है। उस दौर के अंदर भी बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था और आज भी बच्चियों का कत्ल का निजाम चल चुका है और लोगों ने अपनी नौमौलूद बच्चियों को कत्ल कर देना शुरू कर दिया है। उस दौर में भी बेटों की पैदाइश पे खुशी का इजहार होता था और बेटियों की पैदाइश पे गम का इजहार होता था। आज भी हम बेटों की पैदाइश पे खुशी मनाते हैं और बेटियों की पैदाइश पे हमें तकलीफ होती है। अल्लाह पाक माफी अता फरमाए। उस दौर के अंदर भी मेरे भाइयों जरा तवज्जो देना, उस दौर के अंदर भी बेटी का हक नहीं था जायदाद में और शरीयत ने हक दिया। आज का जमींदार हो, वडेरा हो, नवाब हो, मलिक हो, सरदार हो, सिवाय चंद एक लोगों के बेटियों का हक खाया जा रहा है, बेटियों का हक दबाया जा रहा है। और मामला यहां तक है अगर बाप ने हक नहीं दिया और मर गया तो बेटा बहन का हक खा जाता है। अरे तू तो हया कर, अपनी बहन का हक दे दे। मैंने माफ करा लिया। मैंने कहा कैसे माफ कराया? मैंने बहन को कहा बहन माफ कर दो, उसने कहा माफ किया। मैंने कहा तुझे भूल हुई है, असल मामला ये था जब तूने कहा कि हक माफ कर तो तेरी बहन डबल माइंडेड हो गई। उस वक्त वो सोचने लग गई कि अब अगर हक बचाती हूं तो भाई जाता है और भाई बचाती हूं तो हक जाता है। उसने अपना हक छोड़ दिया और भाई को बचा लिया। मेरे भाइयों क्या आप बता सकते हैं, बगौर बड़ी बात को सुनिएगा, क्या आप बता सकते हैं कि उस जमाने जाहिलियत में और आज के इस पढ़े लिखे दौर में मुआशरती तौर पर क्या फर्क है, या वो कौन सा गुनाह है जो उस वक्त था और आज नहीं है? कोई एक नाम ले लो। उस वक्त सूद था, क्या आज नहीं है? जुआ था, क्या आज नहीं है? शराबें पी जाती थी, क्या आज नहीं है? नाहक कत्ल होते थे, क्या आज नहीं है? जमीनों जायदादों पे कब्जे होते थे, कमजोरों को दबाया जाता था, जुल्म था, तशद्दुद था, बर्बरियत थी, एक एक कत्ल के बदले 100-100 साल तक दुश्मनियां चलाई जाती थी। क्या आज हमारा मुआशरा कोई फर्क रह गया है? ये साबित कर रहा है कि वो जाहिल थे, हम पढ़े लिखे हैं, वो तहजीबे थे, हम तहजीब वाले हैं, वो बेअदब थे, हम अदब वाले हैं। मेरे भाइयों नहीं, आज हमारे माशरे का एक एक किरदार पुकार पुकार के कह रहा है, किरदार वही नजर आ रहा है, अंदाज वही नजर आ रहा है। फर्क क्या है? फर्क एक है, गौर से सुनो, अगर सीनों में दिल लिए बैठे हो मेरी बात गौर से सुनो। फर्क है, फर्क एक है। वो फर्क क्या है? उस दौर का इंसान कलमा पढ़े बगैर गुनाह करता था, आज का मुसलमान कलमा भी पढ़ रहा है, गुनाह भी कर रहा है। दोस्तों वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? हम क्यों इतने पस्त हो गए? हम क्यों तहीदामा रह गए? हमारा गिराफ मुआशरती तौर पे, अखलाकी तौर पे इतना क्यों गिरावट का शिकार हो गया? हम अपनी तहजीब और तमद्दुन क्यों खो बैठे? हम अपने अंदाज़ और अतवार क्यों खो बैठे? एक वो हुस्न है, वो जमाल है, लाखों मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहराते हुए नजर आता है। लेकिन दोस्तों कहीं पर जुल्म नहीं है, कहीं पर चोरी नहीं है। मैं जोर ज्यादा लेंदा वेना ते डब्बे मेरा गला ज्यादा छिकेंदे वेने। पहले पहले बहुत सोना चले, हुण बांधा वेंदा है, इसनू बचा या मेरा गला बचसी या तेरा साउंड बचसी। इस वास्ते मेहरबानी फरमा, जरा सुभान अल्लाह ऊंची आवाज में मेरे भाइयों मेरी बात गौर के साथ समाप्त कर लीजिए। आखिर वजह क्या है? हम इस बस्ती में क्यों आ गए? हम तो मुसलमान हैं। मुसलमान वो हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में सल्तनत की है। मुसलमान वो हैं जिनके तहजीब और तमद्दुन को उठाकर जाहिल कौमें भी आज दुनिया में मुहज़्ज़ब कौमें बन गई हैं। उन्होंने जितने वो कहते हैं हम सच बोलने वाले हैं, हम करप्ट नहीं हैं, हम धोखा नहीं देते, हम मिलावट नहीं करते। अरे ये बातें कहां से उन्होंने हमारे दीन से चोरी की है, मेरे आका पाक की अखलाकियात से चोरी की है। वो तो तहजीब वाले बन के बैठ गए और हमें ताना देने लग गए कि मुसलमान चोर है, मुसलमान करप्ट है, मुसलमान जुआ खेलता है, मुसलमान जो है मिलावट करता है, मुसलमान झूठ बोलता है, वादा खिलाफी करता है। मेरे भाइयों वजह क्या है? कुरान हमारे सीनों में है, कुरान हमारे घरों में पड़ा है, दुनिया की बेहतरीन किताब कि जिसकी वजह से दुनिया में सबसे कम वक्त में सबसे बड़ा इनकलाब आया है वो अल्लाह का कुरान है।
कुरान हमारे दामन में है, जिसमें अल्लाह पाक ने हमारी मईशत को भी बयान कर दिया, हमारी माशरत को भी बयान कर दिया, हमारे ईमानियात का भी बयान कर दिया, हमारी इस्लामियात का भी बयान कर दिया। कुरान क्या है जो अल्लाह के कुरान में मौजूद नहीं है, और हुजूर की सीरत में वो क्या है जो सीरत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम में मौजूद नहीं है। ये वाहिद मज़हब इस्लाम है कि जिसके मानने वालों को अपने दीनी या दुनियावी किसी भी मामले में किसी और मजहब की तरफ नहीं देखना पड़ता। हमें अपने दुनिया और दीन और दुनिया के हर सवाल का जवाब कुरान में नजर आता है, हुजूर के फरमान में नजर आता है। मेरे भाइयों, इतनी जामियत हमारे दीन के अंदर है, हमारे कुरान के अंदर है, फिर उम्मत दर बदर क्यों हो गई है, उम्मत ठोकरें क्यों खा रही है, ये ज़बू हाली में मुब्तला क्यों हो चुकी है, हमारा माशरती किरदार इतना क्यों बिगड़ चुका है, आज हम पस्ती में मुब्तला है, हमारे माशरे में जितना बिगाड़ है। दोस्तों, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह एक है, बड़ी तवज्जो देना, बड़ी तवज्जो देना। असल जो इस्लाह का मरकज था वो कुरान था, और वो शऊर हमें कुरान से मिला था। असल जो हमारा हुस्न था, जमाल था, वो मेरे आका पाक की सीरत और किरदार और अहादीस नबविया से इस कौम को हुस्न और जमाल मिला था। जब कुरान को हमने बंद कर दिया, पढ़ना ही छोड़ दिया, जब हुजूर की हदीस को हमने खोलना ही छोड़ दिया, जब सीरत मुस्तफ़ा का दर्स ही खत्म हो गया, जब मदारिस की तरफ हमने देखना ही छोड़ दिया, जब हर कोई स्कूली बन गया, कॉलेजी बन गया, जब हर शख्स दुनिया की नौकरियों के लिए अपने बेटों और बेटियों को सिर्फ दुनिया पढ़ाने लगा, स्कूल पढ़ाने लगा, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के अंदर पैसे दे देकर लाखों रुपए लगा लगा कर एक एक सेमेस्टर के लिए लाखों रुपए लगाए ताकि पढ़ेंगे लिखेंगे, कल डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे या किसी भी अच्छी पोस्ट पर बैठेंगे। दुनिया की तरफ तो हमारा रुख इस तरह हो गया कि एक बाप अपनी कोठी बेच रहा था। मैंने कहा क्यों? कहा कि मेडिकल में मैंने 2 बेटियों को दाखिला दिलाना है, लेकिन वो मेरिट पे पूरी नहीं आई, सरकारी मेरिट पे प्राइवेट दाखिला भेजना है, 55 लाख रुपया खर्च है, लिहाजा कोठी बेचूंगा तो मेरी बेटियों का दाखिला हो पाएगा। मेरे भाइयों, हम बेटियों और बेटों को दुनिया पढ़ाने के लिए तो जमीनें बेचने को तैयार हैं, लेकिन खुदा का दीन, मुस्तफ़ा का फरमान, अल्लाह का कुरान, जिसकी वजह से हमारे माशरे में बहार है, हमारे सीनों में निखार है, जिसकी वजह से हमारी अखलाकियात थी, जिसकी वजह से हमें चौबन मिला था, हमें बहार मिली थी, हमने 65 लाख मुरब्बा मील पर, जिसकी वजह से हमने हुक्मरानी की थी, जिसकी वजह से मुसलमान का नाम सुनते ही यूरोप के ऐवानों में ज़लज़ला बपा हो जाता था। वो कुव्वत अल्लाह के कुरान की कुव्वत थी, मुस्तफ़ा के फरमान की कुव्वत थी। हमने मुंह मोड़ लिया, हमने गद्दारी की है कुरान के साथ, हमने बेवफाई की है आका पाक अलैहिस्सलाम के फरमान के साथ। मेरे भाइयों, अब सुनो, अगर इस कौम में कुरान का शऊर होता, मैं मना नहीं करता, आपका बेटा स्कूल और कॉलेज पढ़ रहा है, मैं इस तालीम को हराम नहीं कहता, लेकिन ये बात तो गलत है ना कि बच्चे को कुरान ना आए और बच्चा दुनिया सारी पढ़ जाए, बच्चे को हदीस का भी पता ना हो, बच्चे को 6 कलमे भी ना आते हो, नमाज़े जनाजा की दुआएं भी ना आती हो, और बच्चा मैट्रिक भी कर जाए, इंटर भी कर जाए, ग्रेजुएशन भी कर जाए, मास्टर कर जाए और इंजीनियरिंग कर जाए, ये कर जाए, वो कर जाए। मेरे भाइयों, ऐसी डिग्रियों को क्या फायदा कि जब दीन हाथ से चला जाए। दुनिया हासिल करना या दुनियावी तालीम हासिल करना या दुनिया के किसी भी शोबे में पांव रखना इस्लाम मना नहीं करता, लेकिन जब दीन को छोड़कर इंसान जाएगा, जब कुरान को छोड़ के जाएगा, जब मुस्तफ़ा की हदीस को और दीन मतीन की जो है अहकामात को छोड़ के जाएगा, तो फिर हर कदम गलत होगा, फिर हमारी हर संत गलत होगी। लिहाजा अब हमारी तबाही और ज़बू हाली का की वजह क्या है? हमने कुरान नहीं पढ़ा। अगर हमारी नस्लों को कुरान पढ़ाया गया होता, हमारे बच्चे जो मदारिस दीनिया से पढ़ते हैं, मेरे भाइयों पूरी तवज्जो देना, मदारिस दीनिया से पढ़ने वाले बच्चों में आपको कोई चोर नजर नहीं आएगा, आपको कोई राशि नजर नहीं आएगा, आपको कोई जुआरिया नजर नहीं आएगा, ना हक कत्ल करने वाला नजर नहीं आएगा, आपको उलमा जेलों में नजर नहीं आएंगे। अगर कोई आलिम दीन जेल में नजर आएगा तो इज्जत मुस्तफ़ा के लिए नजर आएगा, नामूस रिसालत के लिए आएगा, खत्म नबूवत के लिए नजर आएगा। वैसे आप उलमा ये मुआशरती बुराइयों के सिलसिले में, ये चोरी जुआ शराब बदकारी
کاریاں یہ جیلوں میں نظر نہیں آئیں گے. وجہ کیا ہے؟ ان کی تربیت مدارس میں ہوتی ہے اور مدارس کی تربیت اللہ کے قرآن سے کی جاتی ہے, مصطفیٰ کے فرمان سے کی جاتی ہے. اور جن کی تربیت کا مرکز و محور اللہ کا قرآن اور حضور کا فرمان ہو تو ان کی تربیت میں امن ہوتا ہے, ان کی تربیت میں محبت ہوتی ہے, ان کی تربیت میں اخلاقیات ہوتے ہیں. وہ چور نہیں بنتے, وہ ڈاکو نہیں بنتے, وہ شرابی اور زانی نہیں بنتے. جاؤ جیلوں میں دیکھو, تھانوں میں دیکھو, کچہریوں میں دیکھو, عدالتوں میں دیکھو, کئی طرح طرح کے لوگ کیس لڑ رہے ہیں, جیلوں میں سڑ رہے ہیں. پوچھو کیا ہوا؟ کوئی چوری میں ہے, کوئی شراب خوری میں ہے, کوئی منشیات فروشی میں ہے, کوئی کسی کی زمین تباہ کر آیا ہے, کوئی مال کھا کر آیا ہے, کوئی بندہ مار کے آیا ہے. ان سے پوچھو کہ کیا تم عالم ہو, کیا تم قاری ہو, کیا تم حافظ ہو؟ ایک بھی عالم قاری نظر نہیں آئے گا. کوئی دنیا کا ڈگری ہولڈر ہوگا, کوئی میٹرک پاس ہوگا, کوئی کسی زمیندار کا بیٹا ہوگا, کوئی کسی وڈیرے کا بیٹا ہوگا, کوئی کسی ملک اور خان اور سیاسی کا بیٹا ہوگا, کوئی بہت بڑا تاجر ہوگا, کوئی بہت بڑا زمیندار ہوگا. ہاں ہاں, آپ ان کو دیکھو گے تو آپ کو ان تمام جرائم پیشہ لوگوں میں عالم نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ جب تربیت کا مرکز قرآن ہوتا ہے پھر جرائم ختم ہو جاتے ہیں, معاشرے میں امن قائم ہو جاتا ہے. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ میرے لبیک. بھائیو, ایک سازش کے تحت لوگوں کو یہ کنسپٹ دیا گیا کہ علماء جھگڑالو ہوتے ہیں, علماء فسادی ہوتے ہیں اور یہ معاشرے میں نقص امن کا باعث بنتے ہیں. نا 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 نا, یہ کسی نے تجھے غلط پٹی پڑھائی ہے اور غلط جگہ پہ چلایا ہے. ہاں, اگر کوئی نجد سے سازش ہو اور پاکستان کے اندر جو ہے کوئی آگ لگائی جائے, یہ ایک علیحدہ بات ہے. یہ اسلام دشمن سازش ہو سکتی ہے, یہ اسلام نہیں ہو سکتا. اگر کوئی ایران سے زہریلی کالی ہوا چلے اور پاکستان کا نقص, پاکستان جو ہے اس میں نقص امن کا مسئلہ قائم ہو جائے تو یہ اسلام نہیں ہے بلکہ یہ ایک غیر مسلم کی سازش ہو سکتی ہے. جو اسلام پڑھا ہوا ہوتا ہے وہ امن والا ہوتا ہے, محبت والا ہوتا ہے, پیار والا ہوتا ہے. میرے بھائیوں, یہ ماننا پڑے گا, یہ ایک حقیقت ہے کہ معاشرے کا جتنا بگاڑ ہے اسلام کی دوری کی وجہ سے ہے, قرآن کی دوری کی وجہ سے ہے, رسول خدا علیہ السلام کے پیغام کی دوری کی وجہ سے ہے. اور آج معاشرے میں جتنا امن باقی ہے, پورا معاشرہ تو نہیں بگڑا نا, 1% تو کہہ سکتے ہیں کہ ابھی معاشرہ درست ڈگر پہ کھڑا ہے, صحیح راہ پہ کھڑا ہے, باقی معاشرہ تو بگڑ گیا. معاشرے میں جتنا نقص ہے, جتنا فساد ہے, اس کی وجہ قرآن اور سنت سے دوری ہے. اور معاشرے میں آج بھی جو امید کی کرن چمک رہی ہے وہ صرف اور صرف دینی مدارس ہیں جہاں سے نکلنے والے نقص امن کا باعث نہیں بنتے, لوگوں کے لیے امن کا پیغام لے کر آتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ مرکز و محور اللہ کا قرآن ہے. تربیت کا میرے آقا محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کا فرمان ہے. آپ آئیے دوستان گرامی, اگر ہم معاشرے میں امن چاہتے ہیں اس کے لیے ہمیں قرآن اور حدیث مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی طرف دوبارہ پھر سے جڑنا ہوگا. جب تک ہم اپنا مرکز اور قبلہ و کعبہ آقا پاک کی شریعت کو نہیں بنائیں گے, یہ نقص امن ختم نہیں ہو سکتا, یہ فساد ختم نہیں ہو سکتا, یہ معاشرے کا بگاڑ, یہ شرابیں, یہ چوریاں, یہ بدکاریاں, یہ بے حیائیاں, جو کچھ آج معاشرے میں ہو رہا ہے اس کا قلع کما کرنے کا ایک ہی سبب بن سکتا ہے, ہم پھر سے قرآن کے ساتھ جڑ جائیں اور پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے ساتھ جڑ جائیں. اب میرے خیال میں آپ کو سمجھ آئے گی کہ مدارس کی اہمیت کیا ہے, ان دین کی درسگاہوں کی اہمیت کیا ہے, ان درسگاہوں میں بیٹھے ہوئے علماء ذی شان کی اہمیت کیا ہے. یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں, وہ دین مصطفیٰ جو میرے آقا پاک علیہ السلام نے صحابہ و اہل بیت کو عطا فرمایا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. وہ علماء ہیں جو سینہ بسینہ آج تک جنہوں نے اس دین کو سنبھالا ہوا ہے, یہ آقا پاک کی وراثت ہے اور علماء اس کے وارث ہیں, علماء اس دین کے محافظ ہیں. اس دور سے لے کر آج تک ان مدارس میں دین
دین پڑھنے والوں نے، پڑھانے والوں نے دوستوں کتنی مشقتیں جھیلی ہیں، کتنی تکلیفوں سے گزرے ہیں، کتنے مصائب و آلام کا سامنا کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں شاید آپ نے تاریخ اسلام نہیں پڑھی، ان مدارس کو ختم کرنے کے لیے، دینی تعلیم کو ختم کرنے کے لیے ایسے ظالم حکمران آئے جنہوں نے علماء کو سولیوں پہ لٹکا دیا، جنہوں نے مدارس کو آگ لگا دی، جنہوں نے مصطفیٰ پاک کے دین پڑھنے والوں کو زندہ جلا ڈالا، ذبح کر دیا گیا، بڑے بڑے کتب خانہ اسلام کو آگ لگا دی گئی، بڑی بڑی کتابوں کے ڈھیر دریا برد کر دیے گئے۔ کبھی ہلاکو خان کی صورت میں ظالم آتا ہے، کبھی چنگیز خان کی صورت میں وقت کا ظالم آتا ہے، اور علماء حقہ کو، علماء دینیہ کو، علماء اسلامیہ کو وہ نیزوں کی نوک پر رکھتے ہیں اور تلواروں سے ان کی گردنیں کاٹی جاتی ہیں۔ لیکن دوستو ہر دور کی تند و تیز ہواؤں کے سامنے یہ سینہ تان کے کھڑے رہے ہیں، یہ ہمت و استقلال کا پہاڑ بن کے کھڑے رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے ہم جان دے دیں گے، ہم خون کا آخری قطرہ قربان کر دیں گے، لیکن سن لو قیامت تک رسول اللہ کے دین کا پرچم لہراتے رہیں گے۔ لوگوں دین کا کام کرنا مشکلات میں سے گزرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ دین کے راستے پر قدم رکھنے والا ہمیشہ آزمایا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی کو راہ دین میں تنگ کیا گیا، ان پہ ظلم کیے گئے، لیکن سب سے زیادہ میرے آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا اسلام دین کے راستے میں مجھ پر تکلیفیں آئی ہیں، مجھ پر آزمائشیں آئی ہیں، مجھ پر مشقتیں آئی ہیں، اسی اسلام کے لیے کبھی تپتے ہوئے صحراؤں میں تڑپتے لاشیں نظر آتے ہیں، کبھی سولیوں پہ لٹکتے میرے آقا پاک کے غلاموں کے بدن نظر آتے ہیں، کبھی سینے پہ گرم پتھر رکھ کے لیٹے محد احد اور اللہ اکبر کی صدا لگاتے نظر آتے ہیں، کبھی پھانسی کے تختے پہ لٹکتے یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے نظر آتے ہیں، کبھی ٹکڑے ہوتے ہیں، بدن کٹتے ہیں، خون کے دریا بہتے ہیں، یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں اور بتاتے ہیں لوگوں دین کا کام کرنا، خدمت دین کرنا، اسلام کی راہوں پہ چلنا یہ آسان کام نہیں ہے، یہاں مال بھی دینا پڑتا ہے، یہاں اولاد بھی کٹانی پڑتی ہے، یہاں سجدوں میں گردنیں بھی کٹانی پڑتی ہے، یہاں جان کی بازی بھی لگانی پڑتی ہے۔ میرے بھائیوں یہ پرخار راستہ ہے، یہ بڑا دشوار راستہ ہے، اور اس پر چلنے کے لیے ہمت و جرت و بہادری کی ہے، لیکن حقیقت میں اللہ کا فضل ہے، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، خدمت دین کریں گے، لوگ ملامت کریں گے، لوگ باتیں کریں گے، لوگ طرح طرح کے تانے دیں گے، یہ مدارس میں یہ ہو رہا ہے، علماء یہ کر رہے ہیں، مدارس چلانے والے ایسا کر رہے ہیں، مدارس چلانے والے ایسا کر رہے ہیں، کبھی امریکن کو کچلنے کی کوشش کریں گی، کبھی یہود و نصارہ کی ناپاک سوزشیں ان کا راستہ آڑے آنے کی کوشش کریں گی، اور کبھی اپنے بجلیاں گرائیں گے، کبھی بیگانے دشمن بن کے سامنے آئیں گے۔ ان مدارس کے راستوں کو روکا جائے گا، ان علماء کے راستوں میں کانٹے بچھائے جائیں گے اور ان کے آگے بند باندھنے کی کوشش کی جائے گی۔ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، یہ ہر رکاوٹ کو توڑتے ہوئے آگے گزر جائیں گے، ہر آندھی کے سامنے سینہ دے کر کھڑے ہوں گے، ہر آنے والی جفا اور ہر بے وفائی کا یہ سامنا کریں گے، یہ کسی کی بات سے خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، فرمایا یہ ہمتوں کے کام نہیں ہے، یہ اللہ کا خاص فضل ہے جو خاص بندوں کو عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کو، سبحان اللہ کو۔ پتہ نہیں اتنا ٹھٹا مجمع میں آج تک ہی نہیں لٹھا، بھاویں تک گل زیادہ مزہ کیتی بیٹھی ہے دونوں، اس واسطے مست پیا ہو تے بھاویں میری گل اوکا سمجھ آندی نہیں پئی، سمجھون دی کوشش کریں دے پیا ہو تے بھاویں انہیں اکے تے تھکے بیٹھے ہو، کوئی رولا ہے صحیح۔ پتہ نہیں یہ بھی مسئلہ ہے، سبحان اللہ تا آکھو چاہ سبحان اللہ، یار انہیں ٹھٹا نہیں عقیدہ نہ تکڑے تھی کہ آکھو سبحان اللہ، اللہ اکبر و کبیرہ۔ میرے بھائیوں دینی مدارس کے راستوں کے اندر طرح طرح کی رکاوٹیں آتی ہیں۔ اب فی زمانہ جو جہاں پر دینی درسگاہ قائم کر کے بیٹھا ہے اس کو کتنی مشکلات کا سامنا ہے یہ وہ بندہ ہی بتا سکتا ہے۔ انتظامیہ کی طرف سے جو معاملات ہیں یہ متمم حضرات ہی جانتے ہیں کہ کتنی دقت اور دشواری کے ساتھ انتظامیہ کو جو ہے وہ مطمئن کیا جاتا ہے اور ان کے سوالات کا جواب دیا جاتا ہے۔ پھر جو مالی معاملات ہیں، مالی مشکلات ہیں،
ہیں یہ ایک علیحدہ سے معاملہ ہے. کتنے اساتذہ ہیں اور جناب والا ان کے وظائف ہیں, بجلی کے بل ہیں, کبھی لکڑ کا معاملہ ہے, کبھی جناب والا یہاں پر راشن کا معاملہ ہے, اور کبھی طلباء کی کتابوں کا معاملہ ہے, کبھی طلباء کے لیے اساتذہ کے اہتمام کا معاملہ ہے, وغیرہ وغیرہ. لاکھوں لاکھ اخراجات ایک ایک مہینے میں ایک درسگاہ پر لاکھوں اخراجات ہوتے ہیں. یہ کیسے پورے کیے جاتے ہیں؟ یہ کہاں سے جمع کیے جاتے ہیں؟ لوگوں کو کس طرح قائل اور مائل کیا جاتا ہے؟ یہ کتنا پرخار راستہ ہے, یہ بس چلانے والا ہی جانتا ہے. پھر میرے بھائیوں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج پڑھنے والے طالب علم نظر نہیں آتے, پڑھنے والے طالب علم نظر نہیں آتے. اگر سکول و کالج کی بات کی جائے, ایڈمیشن فیس بھی ہے, ماہانہ فیس بھی ہے, لیکن وہاں پر بھی آپ کو ویٹنگ لسٹ میں رکھا جائے گا, آپ کا میرٹ چیک کیا جائے گا. لیکن دینی مدارس فی سبیل اللہ, اللہ کی رضا کے لیے تعلیم دی جاتی ہے, لیکن لوگوں میں رجحان نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کو عالم بناؤ, اپنے بیٹے کو حافظ بناؤ, اپنی بیٹی کو عالمہ بناؤ, اپنی بیٹی کو حافظہ بناؤ. میرے بھائیوں یاد رکھو, دنیا کی جتنی ڈگریاں بھی تمہارے بیٹے کے بیٹی کے دامن میں آ جائیں, آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. اگر بیٹا عالم بن گیا یا بیٹی عالمہ بن گئی, قاری یا قاریہ بن گئے, یا حافظ یا حافظہ بن گئے, یہ وہ ڈگری ہے. آپ قبر میں چلے جائیں گے, لیکن قیامت تک آپ کی قبر میں یہ دین کا نور پھیلتا رہے گا, پہنچتا رہے گا. لوگوں خدا کی قسم ہے, پاکستان میں کتنے بڑے عہدے ہیں, کتنے بڑے عہدے ہیں. سب سے بڑا عہدہ آپ اگر وزارت عظمیٰ کا لے لیں یا صدر مملکت کا لے لیں, پاکستان کے سب سے بڑے عہدے کی وہ شان و شوکت نہیں ہے جو اللہ پاک نے ایک عالم دین کی جوتی کو عزت عطا فرمائی ہے, علماء کے جوتوں کو وقار عطا فرمایا ہے, جو ایک حافظ قرآن کے اللہ پاک نے شملے کو شان اور مقام عطا فرمائی ہے. وہ دنیا کے بادشاہوں کے قلعے کے اندر اور ان کے تخت و تاج کے اندر وہ شان و شوکت موجود نہیں ہے. میرے بھائیوں دین ہمارا ضامن ہے. میری بات کان کھول کے سن لو, میری طرف پوری طرح متوجہ ہو جاؤ, میری بات کان کھول کے سن لو. دین ہمارا ضامن ہے. ہمارے گھر کے امن کا ضامن بھی ہمارا دین ہے, ہمارے معاشرے کے امن کا ضامن بھی ہمارا دین ہے, ہمارے رزق کی صفائی ستھرائی کا ضامن بھی ہمارا دین ہے, ہماری قبر کی روشنی کا ضامن بھی ہمارا دین ہے, ہماری نسلوں کی اچھی تربیت کا ضامن بھی ہمارا دین ہے, ہماری بیٹی کی حیا اور پردہ اور اس کی سر کی چادر کا ضامن بھی ہمارا دین ہے, ہمارے بیٹے کی آنکھوں کی حیا اور اس کی پاکیزگی اور کردار کی طہارت کا ضامن بھی ہمارا دین ہے, ہماری قبر کی روشنی کا ضامن بھی ہمارا دین ہے, قیامت کی روشنی کا ضامن بھی ہمارا دین ہے, خدا کی رضا اور مصطفیٰ کی شفاعت کا ضامن بھی ہمارا دین ہے. لوگوں ہمارے گھر میں سب کچھ ہے, ٹیلی ویژن کی بڑی اسکرینوں پہ ننگے بدن تو ناچ رہے ہیں, ہمارے موبائل پر بےہودہ تصویریں تو موجود ہیں, گانے ہیں, ناچ ہے, سرنگیاں ہیں, ہر طرح کا کام ہمارے معاشرے میں ہے. اسلام کہاں گیا, دین کہاں گیا, قرآن کہاں گیا, ہمارے گھروں سے اسلام کہاں گیا؟ ہاں آج ہمارے گھر کا دروازہ کھلا ہے ہر فیشن کے لیے, ہر خلاصت کے لیے, ہر بےہودگی کے لیے, ہر بے حیائی کے لیے, ہر گناہ کے لیے, لیکن اسلام کے لیے دروازہ بند ہے. اگر ہمارا گھر اسلام کے لیے کھلا ہوتا تو تیرا بیٹا عالم ضرور ہوتا, اگر دین کے لیے ہمارے گھر کے دروازے کھلے ہوتے تو تیری بیٹی عالمہ ہوتی, قاریہ ہوتی, اگر اسلام کے لیے گھر کے دروازے کھلے ہوتے تو تیری بہو نمازی ہوتی, تیرا بیٹا نمازی ہوتا, اگر ہمارے گھر کے دروازے اسلام کے لیے کھلے ہوتے تو بچیوں کے کھلے گریبان نہ ہوتے, یہ ننگے سر نہ ہوتے, یہ کھلے پال نہ ہوتے, یہ کھلے گریبان نہ ہوتے, یہ بچیوں کے بےہودہ لباس نہ ہوتے. لوگوں کہاں مارے مارے پھر رہے ہو؟ ہر شے ہمارے گھر میں ہے, اسلام نہیں ہے. یہی وجہ ہے ساری دولتیں ہمارے پاس ہیں, امن نہیں ہے, سکون نہیں ہے, عزت نہیں ہے, آبرو نہیں ہے, حیا نہیں ہے. لوگوں دنیا آخرت کی جو بھی نعمت چاہتے ہو کل بھی مصطفیٰ کے دین میں تھی, آج بھی مصطفیٰ کے دین میں ہے. نکلا تھا وطن سے, وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, پردیس میں وہ آج
غریب الغربا ہے، وہ عزت و آبرو کے ساتھ مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ سے وہ چلا، چار دام کے عالم میں پھیل گیا۔ آج ہمارے گھر کے دروازے بند ہیں، آج ہماری تحریر سے اندر شاعر اسلامیہ کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں برملا کہہ رہا ہوں اور کہتا رہتا ہوں، آپ نے سنا ہوگا میری چاہت ہے کہ ملک میں نظام مصطفیٰ قائم ہو جائے، آپ کی چاہت ہے کہ ملک میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو جائے، اللہ کرے وہ دن ہمیں دیکھنا نصیب ہو جائے۔ لیکن دوستو، ہمارے گھر پر تو اسلام کا نفاذ کرنا یہ میرے بس کی بات ہے، یہ آپ کے بس کی بات ہے۔ اپنے گھر میں تو اسلام کو نافذ کر لو، پابندی کر لو پردے کی، پابندی کر لو نمازوں کی، پابندی کر لو شرم و حیا کی، پابندی کر لو مصطفیٰ پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ کی، لیکن یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ہوگا جب ہمیں علم ہی نہیں ہے اسلام کیا ہے، جب قرآن ناظرہ پڑھنا نہیں آتا، وہ قرآن قوم قرآن کو سمجھے گی کیسے؟ جب ناظرہ نہیں آتا، جب تجوید کا پتہ نہیں، جب قرات کا پتہ نہیں، دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ قرآن کو سمجھے گی کیسے؟ وہ قوم قرآن پر عمل کیسے کرے گی؟ جس گھر میں ڈائجسٹ پڑے ہیں، جس گھر میں میگزین تو بڑے ہیں، جس گھر کے اندر بڑے بڑے ڈرامے سیریل تو چل رہے ہیں، فلمیں تو چل رہی ہیں، لیکن حضور کی حدیث کی ایک کتاب موجود نہیں ہے، سیرت مصطفیٰ کی ایک کتاب موجود نہیں ہے، مصطفیٰ پاک نے جو قرآن دیا اس کی ایک تفسیر جس گھر میں موجود نہیں ہے، بتاؤ یہ امت دین کیسے پڑھے گی، قرآن کیسے سمجھے گی، اور قرآن اور اسلام پر عمل کیسے کرے گی؟ میرے بھائیو، اس لیے دینی مدارس اور مدارس کو چلانے والے یہ علماء ذیشان، یہ خوبصورت چہروں والے، یہ خوبصورت اماموں والے، یہ مسند تدریس پر بیٹھ کر قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کرنے والے، یہ پھٹی ہوئی چٹائیوں پہ اپنی زندگیاں قربان کر دینے والے، ساری زندگی مدارس میں مساجد میں بیٹھ کر تمہاری نسلوں کے لیے یہ دین کی آگہی اور دین کا شعور پیدا کرنے والے اس ملت کے محسن ہیں، محسن ہیں۔ آج اگر ہمارے پاس کلمہ ہے، آج اگر ہمارے پاس حق و باطل میں کوئی بھی تمیز ہے، اگر آج ہمیں کوئی بھی دینی شعور ہے، تو ہمیں ماننا پڑے گا یہ 1400 صدیوں میں جنہوں نے دین کو مٹنے نہیں دیا، بھولنے نہیں دیا، سینوں سے نکلنے نہیں دیا، ہر دور میں دیا جلائے رکھا ہے، اگر یہ قوم ہے تو علماء حق کا اہل سنت و جماعت ہے جنہوں نے اس ملت پر احسان کیا ہے۔ ایک شخص اپنے موقف پر دلائل دیتا ہے تو میں ایک موقف لے کے بیٹھا ہوں، اس پر میں دلیلیں قائم کر رہا ہوں، اور میں اختتامی کلمات میں وہی دلیلیں قائم کرتا کرتا میں اپنی گفتگو کو مکمل کرنے جا رہا ہوں۔ ذرا سبحان اللہ اونچا بولیے۔ میرے بھائیوں، آج مدارس میں پڑھنے والی تعداد بہت تھوڑی ہے، سکول کالج یونیورسٹی زیادہ ہے، لیکن ایک ایسا شخص جو کبھی ایک دن بھی مدرسے نہیں آیا، جس نے کبھی کوئی فقہ کی کتاب نہیں پڑھی، حدیث کی نہیں پڑھی، تفسیر نہیں پڑھی، کچھ بھی نہیں پڑھی، اس کو یہاں کھڑا کر دو اور علماء کے سامنے پیش کرو، اس سے پوچھو کہ جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، آپ اس کے سامنے بیان کرو۔ نماز، وہ کہے گا جائز ہے، فرض ہے، زکوٰۃ، وہ کہے گا جائز ہے، فرض ہے، روزہ جائز ہے، فرض ہے۔ ایک عام ان پڑھ آدمی، چٹا ان پڑھ، آپ اس سے پوچھو سچ، وہ کہے گا ثواب ہے، آپ اس سے پوچھو اچھائی، کہے گا ثواب ہے، امانت، کہے گا ثواب ہے، آپ اس سے پوچھو جھوٹ، کہے گا گناہ ہے ان پڑھ، لیکن وہ بولے گا جھوٹ پوچھو گے، شراب پوچھو گے، جوئے پوچھو گے، چوری جو بھی پوچھو گے غلط کام، وہ بولے گا غلط ہے۔ بھائی پڑھے ہو؟ کہا نہیں پڑھا۔ کوئی دین کی کتاب پڑھی ہے؟ کہا نہیں پڑھا۔ کبھی قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے؟ کہا نہیں پڑھا۔ اتنی باتیں کیسے جانتے ہو؟ نہ درس کہا گئے، نہ دین پڑھا، نہ کتاب پڑھی، نہ فقہ، نہ تفسیر، نہ حدیث۔ ایک عام جاہل بندہ بھی اتنا دین جانتا ہے تو ماننا پڑے گا آج اگر کسی جاہل کے پاس اتنا بھی دین کا شعور ہے تو یہ علماء کا فیضان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ علماء درد دل بیان کرتے ہیں معاشرے میں، یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، نیکی
में आखिरी टाइम आते हैं, ताकि जब दूसरी अजान हो हमें एक लफ्ज आलिम का सुनना ना पड़े। अगरचे ये हमारी कौम का तरीका है, जहां जाएंगे जहां जल्दी जुमा पढ़ा जाएगा, ये हमने जुमा को भी जो है चट्टी समझ लिया है माज़अल्लाह। इसके बावजूद आज जितना भी मजहबी शऊर है बगैर पढ़े मिल गया है, ये मिल्लत इस्लामिया के उलमा का फैजान नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, दूसरी गुजारिश मेरी ये है कि ये आज हम दीन से आज से 100 साल 50 साल जरा पीछे जाए ना, दीनी मदारिस की तरफ रुझान ज्यादा था। नतीजा ये था, आज यहाँ कोई 70 साल का बाबा, कोई 80 साल का बाबा, कोई 65 साल का, जिसने स्कूल का मुंह भी नहीं देखा, उसको बोलो तो वो 6 कलमे सुना देगा, वो ईमान मुफस्सल और ईमान मुजमल सुना देगा, वो आपको वुज़ू के फ़राइज़ बता देगा, गुस्ल के फ़राइज़ बता देगा, आपको बहुत सी दीन की बातें बताएगा। क्यों? कि उस वक्त दीनी मदारिस का रुझान ज्यादा था, जब वो बड़े हुए, जब वो जवान हुए। और आज पढ़ा लिखा नौजवान एक कलमा सुनाएगा, 2 सुनाएगा, तीसरे पे उसकी हवा निकल जाएगी। पढ़ा लिखा नौजवान वुज़ू के 4 फर्ज याद करना कोई मुश्किल है, नहीं याद। गुस्ल के 3 फर्ज मुश्किल है, नमाज की शराइत का पता नहीं है। वजह क्या है? इसलिए कि ये कौम मदारिस से दूर है। लेकिन अब फिक्र क्या है? फिक्र ये है कि मदारिस से दूर हुए, आज पूरा 1, 2, 3 कलमे आते हैं, बाकी कलमे नहीं आते। अगर इसी तरह मदारिस से दूर रहे, आने वाली नस्लें तो पहले कलमे से भी महरूम हो जाएंगी। जहालत का दौर दौरा होगा। मुआशरा आज कहां से कहां जा पहुंचा है। अगर यही जहालत का हाल रहा, आइंदा क्या होने जा रहा है? मेरे भाइयों, मैं आपसे 1-2 गुजारिशात ये करने वाला हूं। पहली, औलाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होती है, बहुत बड़ी नेमत होती है। जिसका दामन औलाद की नेमत से खाली है, उससे पूछ औलाद क्या है, चाहे वो बेटा है चाहे वो बेटी है। अल्लाह पाक ने तुझे औलाद दी है तो उसको जाया मत कर। खुदा की दी हुई औलाद खुदा के दीन के लिए वक्फ करते हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके खानदान में डॉक्टर, इंजीनियर, कोई बला भी बने, उस खानदान को इतनी इज्जत नहीं मिलेगी अगर खानदान में एक दीन का आलिम पैदा हो गया। 7 नस्लों तक तेरे खानदान को दुनिया यूं करके इस्लाम पे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काश उलमा का वकार और इज्जत हमारे दिल दिमाग में समा जाए कि उलमा की शान क्या है। मेरे भाइयों, दीन से दूरी है कि दुनियादारी के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं और इस्लाम की तरफ रग़बत कम है। आज तक आपने नहीं देखा होगा कि कोई दुनियावी पढ़ा लिखा बंदा अपनी मां के पांव चूम रहा हो या बाप के हाथ चूम रहा हो। अगर देखे हैं तो मैंने कुरान के हाफिज और दीन के आलिम देखे हैं, सर पे ऊंची दस्तार होती है, बाप के हाथ चूमा करता है, मां के पांव चूमा करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। मेरे भाई, दुनिया अर्जी है, फानी है, मर जाना है, मर जाना है, मर जाना है। दुनिया की जितनी डिग्रियां भी अगर तेरा बेटा या तेरी बेटी ले ले और तेरे मरने के बाद तेरी कब्र के अंदर उन डिग्रियों को रख दी जाए, तेरी कब्र के लिए फायदा नहीं है। अगर बच्चे या बच्ची को आलिम बनाया है, आलिमा बनाया है, हाफिज बनाया है, हाफिजा बनाया है, अगर यासीन भी याद करा दी है ना, खुदा की कसम, ये वो नूर है जो कयामत तक तेरी कब्र में जगमगाता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ हो मेरे भाइयों? क्यों दर बदर की ठोकरें खा रहे हो? कुरान हमारी दुनिया का भी जामन है, कुरान हमारी आखिरत का भी जामन है। दीन दुनिया का भी जामन है, दीन आखिरत का भी जामन है। दीन को छोड़ोगे दुनिया के भी नहीं रहोगे और आखिरत के भी नहीं रहोगे। ये दुनिया की बेसुकूनी नहीं जाएगी, ये बेकरारियां नहीं जाएंगे। बड़े बड़े महल्लात में सुकून नहीं है मेरे भाइयों, बहुत ज्यादा औलादों में सुकून नहीं है, बड़ी जागीरों में सुकून नहीं है। अगर
سکون ہے خدا کی قسم ہے مصطفیٰ کے دین میں سکون ہے، دین میں سکون ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک دنیا دار آدمی لاکھوں کروڑوں کماتا ہے، رات کو نیند کی گولی لے کر سوتا ہے۔ ایک عالم دین روکھی سوکھی پہ گزارا کرتا ہے، شوق کی نیند سوتا ہے، اور وہ ایسی نیند سوتا ہے کبھی مدینے کے جلوے دیکھتا ہے، کبھی مدینے والے کے جلوے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ حضور کے دین کی خدمت کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ دین میں عزت ہے، اسلام میں عزت ہے، قرآن میں عزت ہے، علم دین میں عزت ہے، مدارس میں عزت ہے۔ چاہے آپ کا بیٹا ہے، چاہے آپ کی بیٹی ہے، عزت چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے دین کے نوکر ہو جاؤ۔ اگر میری بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو یہ بات تو ضرور سمجھ میں آئے گی، نہ بہت بڑا محل ہے، نہ بہت بڑی کوٹھی ہے، نہ بہت بڑا بینک اکاؤنٹ ہے، نہ بینک بیلنس ہے، نہ جاگیریں ہیں، نہ جائیدادیں ہیں، نہ نوکر ہیں، نہ چاکر ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن جب مینار پاکستان پر نمازیں چلانا پڑی جا رہی تھی تو 1.5 کروڑ لوگ قدموں کو چومنے آئے تھے۔ ہم نے پوچھا اے امیر المجاہدین کس چیز نے تجھ کو اتنا اونچا کر دیا کہ پوری تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ مینار پاکستان میں پڑھا جا رہا ہے؟ فرمایا چھلے ہو گیا، میرے پاس جاگیریں نہیں ہیں، جائیدادیں نہیں ہیں، میں مصطفیٰ کے دین کی نوکری کر کے جا رہا ہوں۔ رضوی تیرے جان نثار، رضوی تیرے جان نثار، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، فاختلو۔ اللہ اکبر۔ اب دوستو گزارش یہ ہے کہ یہ جو سالانہ جلسہ دستار فضیلت ہوتا ہے، ایک ان طلباء کو مبارکباد ملتی ہے، سروں پہ عزت کی دستار سجائی جاتی ہے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو اور ان کے سینے بڑے ہوں کہ الحمدللہ آج اللہ پاک نے ہمیں علم دین کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن کے حافظوں کے سر پہ دستار رکھی جاتی ہے تاکہ ان کا دل بڑا ہو، ان کی حوصلہ افزائی ہو اور ان کے لیے مبارکباد کا سامان ہو۔ ماں باپ کے لیے اس سے بڑا دن نہیں ہوتا کہ اس کا بیٹا یا بیٹی عالم، عالمہ، حافظ، حافظہ، قاری یا قاریہ ہونے کا اعزاز حاصل کرتا۔ ایک اس دستار کا مقصد یہ ہے۔ دوسرا، آپ لوگوں کی زکوٰۃ، عشر، صدقات اور خیرات سے یہ ادارے چلتے ہیں، آپ حضرات تعاون کرتے ہیں۔ سال بعد آپ کو دکھانا مقصود ہوتا ہے کہ آپ کا دیا ہوا مال ضائع نہیں ہوا، اس رزق کی وجہ سے وہ رزق ان علماء اور قرآن کے قاریوں کے پیٹ میں پہنچا ہے، خون بنا ہے، اور آج اس طاقت کی وجہ سے تمہارے رزق سے جو طاقت آئی ہے، آج اس سے یہ دین پڑھنے نکلے ہیں، پڑھانے لکھنے ہیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے نکلے ہیں، لوگوں کو سنانے نکلے۔ اس لیے مدارس میں دیا گیا پیسہ صدقہ تو ہوتا ہے لیکن صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ آپ ان مدارس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، یہ تعاون بچوں کا رزق بنتا ہے اور اس رزق کی وجہ سے ان میں طاقت آتی ہے۔ یہ تہجد کے وقت اٹھ کر قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں، آپ گھر میں سو رہے ہوتے ہیں، اس کے قرآن کا ثواب آپ کے بستر میں آپ پہنچ رہا ہے۔ زندگی مختصر ہے، آج یا کل ہم دنیا سے جانے والے ہیں، لیکن ہمارے دیے ہوئے صدقے کی وجہ سے
جن جن مدارس کے اندر بچے زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں، زیر تعلیم ہے، وہ بچے عالم قاری حافظ بن رہے ہیں. زندگی مختصر ہے، ہم قبر میں چلے جائیں گے، لیکن یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے جو ہماری قبروں کو بھی روشن کرتا رہے. میرے بھائیوں، زکوٰۃ دینا کوئی احسان نہیں ہے، یہ اللہ رسول کا حصہ ہے، حق ہے، آپ پر دینا فرض ہے. فصلوں سے 10واں 20واں عشر دینا یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ اللہ پاک نے حق رکھا ہے، یہ دینا ہے، یہ فرض ہے، یہ لازم ہے. نہیں دو گے تو گناہگار ہوگے. جو عشر نہیں دیتا، جو زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ حرام خور ہے، وہ خدا رسول کا حق مار رہا ہے. تو مدارس دینیہ کی خدمت میں ہم عشر پر زکوٰۃ پر زور کیوں دیتے ہیں؟ آپ کسی بھی اچھے معاملے میں یہ معاملہ، آپ یہ اپنا مال دے سکتے ہو، زکوٰۃ عشر 10واں 20واں نکال سکتے ہو، لیکن وہ جو مال لگاؤ گے وہ آپ کے لیے صدقہ ہوگا، یعنی وقتی ثواب ہوگا. یہاں جو مال لگاؤ گے وہ صدقہ جاریہ ہوگا. آپ زمین کے اوپر بھی ہوں گے تو ثواب جاری رہے گا، آپ زمین کے نیچے ہوں گے تو بھی ثواب جاری رہے گا. تو میرے بھائی، پھر ہم کیوں دل تنگ کیوں کرتے ہیں اس راستے میں خرچ کرنے میں؟ ہم رونا رو رہے ہیں کہ اہل سنت کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے. مزارات پر خرافات، میلے اور سرکسیں لگی ہوئی ہیں، اور ان مزارات کے گلوں میں کروڑوں روپے ڈالے جا رہے ہیں. کیا فائدہ ہے اس کا؟ ملت کو کیا فائدہ ہے؟ اہل سنت کو کیا فائدہ ہے؟ جن مزارات پر گھوڑے اور خچر ناچ رہے ہیں، جن مزارات پر سرکسیں لگی ہوئی ہیں، لکی ایرانی والے آئے ہوئے ہیں، جہاں پر جناب والا ریچھ اور کتوں کی لڑائیاں لڑی جا رہی ہیں، جہاں پر کنجری اور نٹووں کے ڈانس ہو رہے ہیں، میں کہتا ہوں ان اللہ والوں پر شریعت کا پردہ نہ ہوتا تو مزار سے باہر آ کر اپنی نسلوں کو لتر مارتے کہ ہم نے کیا کیا تھا، تم کیا کر رہے ہو. ہمارا پیسہ قوالوں پہ جا رہا ہے، قوالوں پہ. داڑھی منڈے شراب پیے بغیر جن کا گلا نہیں کھلتا، وہ قوال آتے ہیں 2-2 گھنٹے 4-4 گھنٹے قوالیاں کرتے ہیں، ان کے جو مزامیر ڈھول باجے ہیں وہ نوٹوں تلے دب جاتے ہیں. اہل سنت کا پیسہ ان کاموں پہ ضائع ہو رہا ہے. غیر شرعی نعت خوان، بیہودہ لوگ، بے حیا لوگ، داڑھی منڈے نعت خوان، فیشنیبل نعت خوان، حضور کی سنت کے قاتل نعت خوان ہمارے سٹیجوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم نوٹ اڑاتے اڑاتے ہم تھکتے بھی نہیں ہیں، ہمارا پیسہ ان کاموں پہ ضائع ہو رہا ہے. میں منع نہیں کرتا کہ آپ اپنے بابا جان کی کلخانی پہ آپ 20 دیگے مت چڑھائیں، لیکن میرے بھائی اگر آپ 10 دیگے بھی چڑھا لو اور 10 دیگوں کا خرچ ان مدارس کو دے دو تو یہ اور وہ فرق کیا ہے؟ وہاں جو آئے ان کھانے والوں میں نیک بھی تھے، بد بھی تھے، صالح بھی تھے، فاسق بھی تھے، ان میں اچھے عقیدے والے بھی تھے، بد عقیدے والے بھی تھے، ان میں شرابی تھے، ان میں جواری بھی تھے. ہر طرف نے صدقہ کیا، خیرات کی، لوگ کھا گئے. ثواب ہوگا، میں نہیں کہتا کہ ثواب نہیں ہوگا، ثواب ہوگا. لیکن جو اگر کوئی خدمت آپ اپنے ماں باپ کے ثواب کے لیے وہ خدمت دینی مدرسے میں کرو گے، یہاں پہ کوئی شرابی نہیں کھائے گا، یہاں پہ کوئی بد عقیدہ نہیں کھائے گا، یہاں پہ کوئی بےہودگی کرنے والا، کوئی غلط کام کرنے والا نہیں کھائے گا. جو بھی کھائے گا یا دین کا عالم کھائے گا یا قرآن کا حافظ کھائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا تیری اماں کے لیے، تیرے بابا کے لیے اور تیرے لیے. جب تک یہ نور دین کا پھیلتا رہے گا، یہ نور تیری قبر کو بھی روشن کرتا رہے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے بھائیوں، ہمارا ذہن کب بنے گا کہ ہم مدارس کی طرف توجہ دیں؟ ہم لٹ چکے ہیں میرے بھائیوں. یہ مزارات کی جتنی بےہودگیاں نظر آ رہی ہیں یہ علم دین نہ ہونے کی وجہ سے ہے. جاہل پیروں کے ہاتھ چومے جا رہے ہیں، داڑھی منڈے پیروں کی بیعت ہو رہی ہے، یہ دین سے دوری کی وجہ سے ہے. معاشرے میں جتنا بگاڑ ہے، ہر بگاڑ کی وجہ دین سے دوری ہے. ہم تو اہل سنت کو درد دے رہے ہیں کہ میرے بھائی مدارس کو مضبوط کرو، مدارس کو مضبوط کرو، مدارس کو مضبوط کرو. اپنا مصرف مدارس کو بناؤ، زکاتوں کا مصرف مدارس کو بناؤ، اپنے عشر کا مصرف مدارس کو بناؤ. مدارس مضبوط ہوں گے تو یاد رکھو یہ نور آپ کی نسلوں تک بھی پہنچے
گا آپ کی آئندہ آنے والی نسلوں کا ایمان بھی مضبوط ہو جائے گا اور ان کا عقیدہ بھی محفوظ ہو جائے گا. سبحان اللہ. اللہ اکبر و کبیرہ. تو یہ مدارس کی ایک اپنی شان ہے. میں کیا کیا برکتیں بیان کروں اور کیا کیا شعور دلاؤں اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے دینی مدارس کو کیا عزت و شان اور آبرو عطا فرمائی ہے. میرے بھائیوں، میری ان دو گزارشات کو مت بھولنا. پہلی گزارش، اللہ نے بیٹا یا بیٹی دی ہے، عالم بناؤ، عالمہ. الحمدللہ ضلع لیہ کے اندر یہ جامعہ خیر الانام، اس کا ایک اچھا نام پورے ملک پاکستان میں، پورے ملک میں جہاں بھی جاتے ہیں خیر الانام نام لینے کی ضرورت ہے، تعارف کرانے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہاں کے پڑھے ہوئے طلباء ملک بھر کے اندر دینی خدمات سر انجام دیتے اور یہ ایک بھری بھری درسگاہ ہے، وسیع رقبہ ہے، وسیع جگہ ہے. لیکن اگر آپ کلاسز ٹائم میں آئیں گے تو یہ حال بھی آپ کو بھرا ہوا ہوگا، یہ صحن بھی بھرا نظر آئے گا. آپ کو جو درسگاہ کے کمرے ہیں وہ بھی بھرے ہوئے نظر آئیں گے. یعنی جتنا بڑا رقبہ ہے اتنی بڑی تعداد طلباء اور طالبات کی یہاں پر زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہی ہے. صرف عمارت نہیں ہے، صرف جگہ نہیں ہے، نام نہیں ہے، بلکہ کام کیا ہے، کام کیا ہے. اور ضلع لیہ میں اس درسگاہ کا موجود ہونا آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی کسی بہت بڑے احسان سے کم نہیں ہے. صاحبزادہ صاحب فرما رہے تھے کہ یہاں پر بچیوں کا بھی بہت عالی شان 2 کنال پر 3 کنال پر عالی شان عمارت قائم کی اور بچیوں کی عالمہ فاضلہ کی تعلیم بھی جاری ہے. قرآن پڑھائیں، عالمہ بنائیں، قاریہ بنائیں. بچیاں کہاں جا رہی ہیں؟ کچھ کو رواج ہے کہ وہ بچیوں کو پڑھاتے رہتے ہیں، پڑھاتے رہتے ہیں، پڑھاتے رہتے ہیں. کچھ کو رواج ہے کہ میٹرک کے بعد گھر بٹھا دیتے ہیں، مڈل کے بعد گھر بٹھا لیتے ہیں. بچیاں گھر میں بیٹھے بیٹھے وہ کیا کوئی موبائل فون کھیل رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہے. میرے بھائیوں، بچیوں کا بہترین اس میں مستقبل بھی ہے، دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، اخلاقیات بھی ہے. اگر آپ بچی کو قاریہ، عالمہ فاضلہ، حافظہ بنائیں گے، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آپ کی آئندہ آنے والی نسلوں میں بھی دین زندہ رہ جائے گا، باقی رہ جائے گا. آپ کی بیٹی کے سر سے دوپٹہ نہیں اترے گا، آپ کی بیٹی کی آنکھوں میں حیا ہوگا، آپ کی بیٹی 5 وقت کی نمازی ہوگی، آپ کی بیٹی گانے گاتے ہوئے بچوں کو دودھ نہیں پلائے گی، مصطفیٰ پر درود پڑھتے ہوئے بچوں کو دودھ پلائے گی. اس طرح نسلوں میں تربیت ہوگی. میرے بھائیوں، یہ موقع غنیمت ہے. اس ادارے میں آپ قرب میں ہیں، جوار میں ہیں، جہاں بھی ہیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں اور جو پڑھانا چاہتے ہیں وہ پڑھائیں. آپ ناظرہ پڑھا لیں، آپ تجوید پڑھا لیں، قرات پڑھا لیں، آپ عالم بنا لیں، آپ عالمہ بنا لیں، آپ قاریہ بنا لیں. خدا کے لیے 1 سال کے لیے بھی کیوں نہ ہو اپنے بچے یا بچی کو دینی درسگاہ کے ساتھ اٹیچ ضرور کرو. یہ 1 سال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی کے اندر نور پکھیرتا رہے گا اور اس کی زندگی کو منور کرتا رہے گا. پہلی یہی گزارش ہے اور دوسری یہی ہے کہ جب مالی تعاون کی بات ہو ان مدارس کے ساتھ پیچھے مت ہٹا کرو، ایک دوسرے کی طرف مت دیکھا کرو. میں اس دن ایک جگہ پہ گیا، مجھے بڑا مزہ آ گیا. یہ توسہ شریف کے ساتھ ایک درسگاہ تھی اور وہاں پہ جب لکھائی کی باری آئی نا، یہاں لکھائی ہوتی ہے، لکھائی یہاں پہ نہیں ہوتی. وہاں پہ جب لکھائی کی بات ہوئی نا، یہاں پہ صاحبزادہ صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ لکھائی ہوتی نہیں ہے، لوگ کام دیکھتے ہیں، خود آ کر تعاون کرتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان یہ آپ کی محبت ہے. تو وہاں پر لکھنے والا تھک گیا، لکھانے والے نہیں تھے. ادھر سے اٹھتا ہے، ادھر سے اٹھتا ہے، ادھر سے اٹھتا ہے، ادھر سے اٹھتا ہے. میں ان الپنے علاقوں میں دیکھتا ہوں کہ لکھانے والے کہتے ہیں کہ لکھو، اور آگے جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میرے بھائی، اپنی زکاتوں میں، اپنے عشر میں، اپنے مالی تعاون میں بھرپور مدارس دینیہ کے ساتھ تعاون کرو. اور یہ بات مت بھولنا، آپ کا عقیدہ اور آپ کا ایمان، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق ان قوالوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے، ان نوٹ خور داڑھی منڈے ناخوانوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے، اور نہ ہی ان جیلی اور داڑھی منڈے رافضی پیروں کے ہاتھوں میں ہے. آپ کا اخلاق، آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ ان علماء حقہ سے وابستہ ہے اور ان مدارس سے
دینیت سے وابستہ ہے، یہ مدارس مضبوط ہوں گے تو آئندہ ہماری نسلوں کا ایمان اور عقیدہ بھی مضبوط ہوگا۔ یہ درد دل تھا جو میں نے پیش کیا، میرا مالک سمجھ بھی عطا کرے اور عمل کا جذبہ بھی عطا فرمائے، اور ہمارے تمام مدارس دینیہ اہل سنت و جماعت کو مزید ترقی اور کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دستار بندی ہے جن میں 9 طالب علم وہ ہیں جنہوں نے علم دین جو عالم کورس مکمل کیا ہے، 15 علماء جنہوں نے عالم کورس مکمل کیا ہے، اور ان میں سے 9 طالب علم جنہوں نے تجوید و قرات مکمل کی ہے، اور باقی 18 طالب علم وہ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو سینوں میں محفوظ کیا ہے۔ یہ 1 سال کا رزلٹ ہے، آپ دیکھ لیں کہ کتنی محنت اور مشقت ہو رہی ہے۔ 41 طالب علموں کے سروں پہ آج دستار سجائی جانے والی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے میں اسے گزارش کروں گا کہ جتنے بھی طالب علم کی دستار بندی ہو رہی ہے، ماشاءاللہ سبھی قابل احترام ہیں، ان کے ورثہ بھی تشریف لائے ہیں، ہم تمامیوں کو دل کے خاطرے سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ بس ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ جتنے تک دستار بندی ہوگی پنڈال میں سے کوئی شخص اٹھے گا نہیں، محبت کے ساتھ سماعت کیجیے اور دیکھیے نظارہ، کوئی شخص اپنی جگہ سے اٹھے گا نہیں، اور درود شریف پڑھتے رہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دستار بندی مکمل طریقے سے دکھائی جائے گی، ویڈیو بھی بن رہی ہے۔ کوئی شخص آگے نہ آئے اور کوئی شخص اپنی جگہ سے بھی نہ اٹھے۔ جو اب آپ اٹھے ہوئے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ بیٹھ جائیں، جو اب آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے ہیں مہربانی فرما کر بیٹھ جائیں، ورثہ بالخصوص اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں، بعد میں آپ کو موقع فراہم کیا جائے گا۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آج کے اس ہمارے جامعہ میں 40 سے 45 طالب علموں کی دستار ہوئی ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ رشاد حضور قبلہ پیر خواجہ احمد حسن الباروی حسنی، جن کے انتھک محنت کی وجہ سے آج 40 سے 45 طالب علموں کی دستار بندی ہو رہی ہے۔ میں نے اعلان بھی کیا ہے، آپ مہربانی فرمائیں آپ بیٹھ جائیں، کوئی شخص اپنی جگہ سے کھڑا نہ ہو، طالب علم اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ اس سائڈ والے جن کی ڈیوٹی ہے وہی کھڑے ہیں، باقی کوئی شخص اپنی جگہ سے کھڑا نہیں ہوگا، اور جو دیواروں کے ساتھ کھڑے ہیں جو بیٹھے ہیں وہ 1-1 فٹ آگے ہو جائیں، جو دیواروں کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ 1-1 فٹ آگے آ جائیں۔ یہاں سے طالب علم کی دستار بندی ہوگی، پھر وہ طالب علم وہاں دیوار کے ساتھ لائن میں کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اب دستار بندی کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ درود شریف کا نظرانہ پیش کیجیے۔ درس نظامی سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حافظ مولانا محمد مزمل والد ظفر حسین، چاک نمبر 121، تحصیل ضلع لیا، بستی محمد شاہ والی۔ سب سے پہلے یہ میرا نام ہے اور میں پھر اپنے دوسرے ساتھی کا نام لینا چاہوں گا، مولانا محمد عاشق والد غلام قاسم، جمن شاہ، تحصیل ضلع لیا، اور اس کے بعد مولانا محمد اختر والد غلام اصغر بستی صاحب کی شیرن والا، تحصیل ضلع لیا۔ ذکر کرتے رہیں لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، مولانا محمد رضوان صاحب آگے دستار کرتے ہیں۔ مولانا محمد صادق والد غلام فرید صاحب، چک نمبر 146۔ مولانا محمد رضوان والد فیض محمد کلاسرا، کوٹلا نارنگ سارا، تحصیل ضلع لیا، چک نمبر 150۔ اس کے بعد مولانا محمد صادق والد غلام فرید، چک نمبر 146، تحصیل ضلع لیا۔ اس کے بعد مولانا محمد مشتاق والد غلام حسن، بستی چانڈیا، سمران شریف، تحصیل ضلع لیا۔ جن طالب علم کی دستار ہو چکی ہے وہ دیوار کے ساتھ لائن میں کھڑے ہو جائیں۔ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
لا الہ. اس کے بعد مولانا محمد حبیب باروی والد غلام دستگیر چک نمبر 170 دربار پیر جگہ شریف. اس کے بعد مولانا محمد قمر عباس والد غلام سرور سرشتہ نصیب ڈاکخانہ جمن شاہ لیا. اس کے بعد مولانا محمد سلیم والد محمد بھائی سرشتہ نصیب ڈاکخانہ جمن شاہ لیا. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا. اس کے بعد مولانا محمد وسیم والد محمد حسین موضع سمران شیخ تحصیل و ضلع لیا. لا الہ لا الا اللہ لا الہ. اس کے بعد مولانا احمد رضا باروی صاحب والد بہادر علی چک نمبر 393 تحصیل و ضلع لیا. اس کے بعد مولانا محمد شہزاد جلالی صاحب والد محمد انور چک نمبر 134 تحصیل و ضلع لیا. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اس کے بعد ہے مولانا محمد حنیف سواگی و غلام حسن چک نمبر 160 جمن شاہ تحصیل و ضلع لیا. اس کے بعد ہے مولانا محمد اکرام مہروی والد غلام بشیر چک نمبر 137 تحصیل و ضلع لیا. اس کے بعد ہے مولانا محمد عمران باروی والد اللہ ڈیوایا موضع مور جھنگی تحصیل توسا شریف ضلع ڈیرہ غازی خان. سبھی حضرات یہ 15 علماء کرام تھے جنہوں نے درس نظامی کا کورس مکمل کیا. اس کے بعد تجوید و قرات والے سب سے پہلے قاری محمد وسیم عباس والد خواجہ بخش جوتا مدینہ چوک تحصیل و ضلع لیا. اس کے بعد ہے قاری محمد یحییٰ جوتا والد حسیب اللہ جوتا مدینہ چوک تحصیل و ضلع لیا. قاری محمد مدنی والد غلام اکبر کوٹ سلطان تحصیل و ضلع لیا. قاری محمد کاشف صاحب والد محمد اعجاز اڈا باغ بوسن تحصیل و ضلع ملتان شریف. پنڈال میں احباب کھڑے نہ ہوں، تمام احباب نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے تشریف رکھے. اس کے بعد ہے قاری عبد الرحمان والد امیر محمد کوٹ سلطان تحصیل و ضلع لیا. اس کے بعد ہے قاری محمد حمزہ والد ضمیر حسین تحصیل و ضلع مظفر گڑھ. قاری ضیاء الدین والد عبدالرؤوف سیادوی اڈا باغ بوسن تحصیل و ضلع ملتان شریف. قاری محمد مدثر والد محمد ریاض اڈا باغ بوسن تحصیل و ضلع ملتان شریف. قاری محمد حسین والد عبد المجید چک شباد آباد تحصیل و ضلع لیا. تجوید و قرات جو سابقہ طالب علم کی اسناد رہتی تھی، سب سے پہلے قاری محمد اعظم اپنی آ کر سند حاصل کریں گے. قاری محمد اعظم. اس کے بعد ہے قاری محمد شہزیب.
قاری محمد فیصل جلالی آ کر اپنی اسناد حاصل کریں گے. قاری محمد نصیب عالم رضوی، قاری محمد مظہر، قاری غلام شبیر باروی. ان کی اسناد حاصل کر رہے ہیں. اس کے بعد قاری غلام شبیر باروی صاحب اور قاری محمد حاجی صاحب. یہ وہ طلباء تھے جنہوں نے سابقہ تجوید قرات کا امتحان دیا اور ممتاز باشد نمبر حاصل کیے. اب حفاظ کرام کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے حافظ محمد اویس انور، یہ حافظ قرآن جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا. ان حفاظ میں سب سے پہلے حافظ محمد اویس انور والد محمد انور شاہ پیر جگی شریف تحصیل و ضلع لیا. ان کی دستار بندی ہوگی. یہ وہ طالب علم ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کیا. اس کے بعد ہے حافظ باسط والد امیر محمد، چک نمبر 150 تحصیل و ضلع لیا. اس کے بعد ہے حافظ محمد شعیب والد محمد ریاض، بستی کوکڑ والی تحصیل و ضلع لیا. جن کی دستار ہو رہی ہے ان کو آگے راستہ دیتے جائیں. یہ ہار وغیرہ بعد میں پہنا لیجیے گا، پہلے دستار بندی ہونے دیجیے. اس کے بعد ہے حافظ محمد شہباز والد محمد صادق، چک نمبر 148 تحصیل و ضلع لیا. یہ حفاظ جو ہیں جن کے دستار بندی ہو رہی ہے، یہ پیچھے دیوار کے ساتھ چلے جائیں، وہاں لیب بنا لیں. اس حافظ کرام کے بعد حافظ محمد سجاد اللہ والد حاجی نور محمد موضع سمران شیخ تحصیل و ضلع لیا. اس کے بعد ہے حافظ محمد عبدالعزیز والد بشیر احمد جمن شاہ تحصیل و ضلع لیا. اس کے بعد ہے حافظ محمد سفیان والد محمد آصف، چک نمبر 109 تحصیل کروڑ ضلع لیا. محمد ندیم والد محمد شفیع، چک نمبر 150 تحصیل و ضلع لیا. حافظ ندیم کے بعد حافظ محمد عمر والد محمد انور، امپلائیز کالونی تحصیل و ضلع لیا. حافظ قرآن کو دیکھ کر میں کہتا ہوں سبحان اللہ آنی چاہیے زور سے. حافظ محمد عمر والد محمد انور، امپلائیز کالونی تحصیل و ضلع لیا. اس کے بعد حافظ محمد مزمل والد اعجاز حسین، گدارا چوک، دربار احمد شاہ تحصیل و ضلع لیا. حافظ محمد مزمل والد اعجاز حسین، گدارا چوک، دربار احمد شاہ شریف تحصیل و ضلع لیا. درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے رہیے، درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے رہیے. حافظ محمد جنید والد محمد نیاز حسین، بستی صاحب کی شیرن والا جمن شاہ تحصیل و ضلع لیا. حافظ محمد اویس والد محمد نواز، تحصیل و ضلع بکر. حافظ محمد اویس والد محمد نواز. حافظ محمد ارسلان والد محمد خالد،
जयसल जमन शाह तहसील और जिला दैया। हाफिज मोहम्मद खलील वाल बशीर अहमद मौजा इलानी तहसील और जिला दैया। इसके बाद है हाफिज मोहम्मद खलील वाल मोहम्मद बश इलानी चाक नंबर 126 तहसील और जिला दैया। हाफिज गुलाम शमसुद्दीन वाल्द मोहम्मद हनीफ चाक नंबर 148 तहसील और जिला दैया। इसके बाद है हाफिज मोहम्मद सुहेल अब्बास वाल्द गुलाम अब्बास पीर जगी शरीफ तहसील और जिला दैया। इसके बाद है हाफिज मोहम्मद जुल्करनैन वाल्द मोहम्मद फैजुल्ला चाक नंबर 117 बी तहसील और जिला दैया। सामीन हज़रात, ये वो तालिब इल्म थे जिन्होंने दस्तारबंदी और इस्नाद हासिल की। पीर तरीक़त रहबर शरीयत जिगर गोशे पीर सिवाग साहबजादा ख्वाजा मंजूर हसन सिवागी, आपने दस्तारबंदी की। आपके साथ जिगर गोशे पीर सिवाग साहबजादा ख्वाजा इफ्तिखार हसन सिवागी साहब, और आपके बाद जिगर गोशे अमीर आले सुन्नत साहबजादा ख्वाजा अब्दुल समद बारवी साहब, आपने भी दस्तारबंदी की। और हमारे अवैह मेहमान उस्ताद मोहतरम उस्तादुल उलमा मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान साहब सईदी, उस्तादुल उलमा मुफ्ती मोहम्मद सईद बारवी साहब, उस्तादुल उलमा मुफ्ती गुलाम मुर्तज़ा मदरी साहब और कारी गुलाम कासिम मोइनी साहब और उस्तादुल हिफाज मुमताज़ साहब बारवी साहब, हम तमामी को दिन के थागरियों से खुश आमदीद कहते हैं। अभी ख़त्म शरीफ होगा पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहबजादा वाला शाह हुज़ूर क़िबला ख्वाजा पीर अहमद हसन बारवी हसनी, आप ख़त्म शरीफ पढ़ेंगे। तमामी अहबाब मोहब्बत के साथ तशरीफ़ फरमाइए और ख़त्म शरीफ समाप्त करवाइए। तमाम अहबाब तशरीफ़ रखें, अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ़ रखें।
जितने तलबा हैं मदरसा खैरुल अनाम दे सब लंगर खाने चलो। सारे दोस्तों का तहे दिल के नाल शुक्रिया अदा करदा हाँ। दूर दराज को मेहरबानी फरमाई वे तशरीफ गिनना है। उलमाए किराम जलवा अफरोज हैं, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमाने वाली शान है। वमन अरादा इला तक़ाइल्लाह फलयंजुर इलल मुअल्लिमीन वल मुतअल्लिमीन। आपने फरमाया कि जिस मेरे गुलाम का ये ख्याल होवे इरादा होवे कि मैं उन्होंने लोगों के चेहरे की जियारत कर गिना जिन्हों के उत्ते रब की ज़ात ने जहन्नुम की अग नूं हराम फरमा के उन्होंने उत्ते जन्नत नूं फर्ज फरमा दिता है। आपने फरमाया तुलबा ते उलमा का चेहरा तक गिना है। इन्हां दे ते अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नुम की अग नूं हराम फरमा दिता है ते जन्नत वाजिब फरमा दी है। तो माशाअल्लाह देखो थोड़े ही थोड़ियां मुहब्बतां हैं, थोड़ियां खिदमतां हैं, थोड़ा ही ताउन है। इस वास्ते ऐसा कोई चंदा वगैरह ना